صبح آگے بڑھتے ہوئے ان کے قدموں میں پہلے جیسی مستعدی نہیں رہی تھی۔ وٹھل پرسوں یا کل کسی وقت بھی جینی اور پلٹو کو اسی طرح آگے بھیج کے اور ان کے درمیان جھگڑا کرا کے انہیں اپنے قریب کر سکتا تھا۔ ہم سب کا جینی اور پلٹو کو آپس میں جھگڑنے سے باز رکھنے کے لیے ان کے پاس بھاگنا ایک فطری عمل تھا۔ ہم سب جب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو ان کا بھی ہر طرف سے ہماری جانب بڑھنا لازم تھا، لیکن ان کے سان و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ہم بس اپنے قریب ان کے گھیرے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پلٹتے ہی ان پر گولیاں چلا دیں گے اور انہیں ہتھیار تولنے کے لیے بھی ایک لمحہ نہیں ملے گا۔ پرسوں نہیں تو کل ہم انہیں یوں اپنے نزدیک بلا سکتے تھے، مگر اچھا یہی تھا کہ 2 راتوں اور 2 دنوں کی تھکن ان پر غالب آ جائے اور اس دوران انہیں کسی قدر یہ اطمینان بھی ہو جائے کہ کسی قسم کی مزاحمت کا امکان نہیں ہے۔ وٹھل نے اپنے اس ارادے کے بارے میں پہلے سے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ جینی اور پلٹو کو آگے بھیجنے کے بعد ہی اس نے ہم سب کو بتایا تھا کہ تیار رہیں۔ سب اپنی جگہ پر چوکنے تھے۔ سبھی کے ذہن میں ایک شبہ تھا کہ وٹھل واپسی کے لیے ایسے ہی آمادہ نہیں ہو گیا ہوگا، اس لیے سب اس کے اشارے کے منتظر تھے۔ جینی اور پلٹو نے آپس میں الجھنے میں دیر نہ کی تھی، نہ جلدی۔ ان کے کسی طور سے یہ ظاہر نہیں ہوا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو فضول میں مار رہے ہیں۔ ایک لہجے کو وٹھل کے کہنے کے باوجود مجھے کچھ ایسا لگا تھا کہ وہ حقیقتاً آپس میں بھیڑ گئے ہیں۔ پلٹو نے جینی کو کمر سے پکڑ کر زور سے زمین پر پٹک دیا تھا اور چاقو تان کے اسے مارنا ہی چاہتا تھا کہ وٹھل نے لپک کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وادی میں مستہ زمین زیادہ لمبی چوڑی نہیں تھی۔ آگے ایک اونچا پہاڑی سلسلہ تھا۔ چانگ قبیلے کے آدمیوں کے لیے فرار کے راستے مسدود تھے۔ اندھیرا ہونے میں ہنسا وقت پڑا تھا۔ آگے ایسا کوئی موقع ملتا یا نہ ملتا۔ آمنے سامنے ہر جانب لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ میں نے ان سے پہلے کبھی ایک ساتھ اتنے آدمی مرے ہوئے نہیں دیکھے تھے۔ زمین بہت سی جگہوں پر لال ہو گئی تھی، جا بجا خون کے لوتھڑے اور چکتے پڑے ہوئے تھے۔ ہم انہیں پھلانگتے ہوئے اس مقام تک جا پہنچے جہاں سے چلے تھے۔ میری سانس اکھڑ رہی تھی اور دل دھڑ دھڑا رہا تھا۔ پتہ نہیں ساٹھے کا کیا حال تھا، لیکن اس کی آنکھیں بھی پھٹی ہوئی تھیں۔ سولم اور پیرو کو ہم نے تودے پر کھڑے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ آگے بڑھنے پر جامو، پلٹو، ہلاکو، ماٹی اور وٹھل کے چہرے نظر آئے تو ہمارے حواس کسی قدر بجا ہوئے۔ ابا جان ان میں نہیں تھے، نہ تشانم تھی۔ ضرور وٹھل نے جینی اور پلٹو کو اشارہ کرتے ہوئے انہیں بھی کچھ اور پیچھے ہو جانے اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی تلقین کی ہوگی، اور وہ یہیں کہیں کسی آڑ میں چھپے ہوں گے۔ ایک طرف جامو بندوق تانے چانگ قبیلے کے 5 آدمیوں کو روک کے کھڑا تھا۔ ماٹی پوست سے ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ رہا تھا۔ جامو کے ماتھے پر خون بہہ رہا تھا، نیز اس کی آنکھ اور گال سے گزرتا ہوا گردن تک چلا گیا تھا۔ ہمیں دیکھ کے اس کے ہونٹ بدبدانے لگے اور وہ چیخ کے بولا، لاڈلے، سلطانے کو دیکھ۔ سلطان کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جامو سے کچھ دور وٹھل، جینی، زورا، ہلاکو اور پلٹو کسی پر جھکے ہوئے تھے۔ یقیناً کوئی بہت زیادہ زخمی ہو گیا تھا۔ میں ان کی طرف نہیں گیا اور ادھر ادھر پڑی ہوئی لاشوں میں سلطان کو تلاش کرتا رہا۔ ساٹھے دوسری جانب نکل گیا تھا۔ سولم اور پیرو بھی تودے سے اتر کے میرے آس پاس منڈلا رہے تھے۔ چانگ قبیلے کے آدمی اپنے مخصوص لباس کی وجہ سے علیحدہ پہچانے جا سکتے تھے، سو ان کے اوندھے جسم سیدھے کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سلطان اپنے چوڑے چکلے جسم اور کپڑوں کے سبب دور سے نظر آ جاتا۔ میں اسی کو ڈھونڈ رہا تھا کہ ایک بڑے پتھر کے نزدیک کسی کی کراہ میرے کانوں میں پڑی۔ وہ سلطان ہی تھا اور اپنے بل پر اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی پنڈلی میں نیزہ لگا تھا اور گوشت پھاڑتا ہوا گزر گیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھولے جاتے تھے۔ سلطان بے حال تھا، آواز بھی حلق سے نہیں نکل رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں، مگر اسی اثناء میں اسے ڈھونڈتا ہوا پیرو بھی اسی طرف آ نکلا اور سلطان کا زخم ایک نظر دیکھتے ہی اسے اپنے کندھے پر ڈال کے جھیل کی سمت بھاگنے لگا۔ اس نے مجھے ہدایت کی کہ میں مرہم پٹی اور دواؤں کا صندوقچہ لے کے اس کے پاس پہنچوں۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ سامان میں یہ صندوقچہ کدھر رکھا ہے۔ اتنا مجھے یاد تھا کہ وٹھل کلکتے ہی سے اسے اپنے ساتھ لے کے چلا تھا اور چانگ قبیلے سے چلتے وقت بھی سامان میں رکھنا نہیں بھولا تھا، لیکن سارا سامان راستے میں الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ ساٹے نے بھی پیرو کو سلطان کا جسم کندھے پر لادے جھیل کی طرف بھاگتے دیکھ لیا تھا۔ وہ بھی ادھر جا رہا تھا، مگر میں نے اسے روک لیا اور صندوقچے کے بارے میں پوچھا۔ مجھے کچھ بتانے کی بجائے وہ خود سامان کھنگوڑنے چلا گیا۔ جتنی دیر میں ساٹے واپس آتا میں اس کی طرف لپکا جدھر وٹھل، ہلاکو، جینی اور پلٹو تھے۔ وہاں وزیر بے سدھ پڑا تھا اور وہ سب اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وزیر کا ایک شانہ خون میں نہایا ہوا تھا اور اس کی سانسیں آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ جس وقت میں ان کے پاس پہنچا، وٹھل وزیر کو آہستہ آہستہ پکار رہا تھا اور وزیر نے آنکھیں نہیں کھولی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے سانس بھی بند کر لی۔ اس کے ہاتھ میں دبا ہوا تمنچا چھوٹ پڑا۔ سب ایک دوسرے کو ویران آنکھوں سے دیکھا کیے۔ وٹھل نے جلد ہی وزیر کے منہ پر کپڑا ڈال دیا۔ سب اس کے پاس سے اٹھ گئے تھے۔ ساڑھے کو سامان میں صندوقچہ نہیں ملا تھا، وہ تو ادھر پڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے لوٹ کے سلطان کے بارے میں وٹھل کو بتایا، سب جھیل کی طرف دوڑ پڑے۔ مجھ سے چلا نہیں گیا۔
میں وزیر کا سر اپنی گود میں بھیجے وہیں بیٹھا رہا۔ وزیر کی قبر ایک اونچی جگہ کھودی گئی۔ بڑے مندر کے تہانے میں پتھریلی دیواریں کھودنے کی ہمیں مہارت ہو گئی تھی۔ مٹی کی قبر کھودنے میں کیا دیر لگتی۔ چاروں طرف سناٹا ہو جانے کے بعد ابا جان اور تشانم بھی کسی چھپی ہوئی جگہ سے باہر نکل آئے تھے۔ ابا جان اور پیرو نے مل کے وزیر کو جھیل پر نہلایا اور ابا جان ہی نے بھکشوؤں کے لباس میں اس کی نماز ادا کی۔ بس سب سر جھکائے کھڑے رہے۔ 1-1.5 گھنٹے کے اندر منن میاں کی طرح وزیر کو بھی منو مٹی کے نیچے دبا دیا گیا اور ہم اسے ویرانے میں تنہا چھوڑ کے آگے بڑھ گئے۔ سلطان کی پنڈلی کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی مگر اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ زورا، جامو اور وٹھل بھی زخمی ہوئے تھے۔ ہلاکو کے سر پر کسی نے پتھر کھینچ مارا تھا۔ وٹھل کا پیر بھاگتے ہوئے رپٹ گیا تھا اور اسے چلنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ زورا کی پسلیوں سے نیزہ چھچلتا ہوا گزر گیا تھا اور قسمت تھی جو بچ گیا۔ سلطان کے مقابلے میں سب کے زخم معمولی تھے۔ ہمارے 3 کلیوں میں سے ایک ہی زندہ بچا تھا۔ باقی 2 نے موقع دے کے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ بھاگنے کی غلطی کی اور نشانے پر آ گئے۔ قبیلے کے زندہ رہ جانے والے 5 آدمیوں کے ہاتھ وٹھل نے کھلوا دیے تھے اور انہیں اپنے ساتھ ہی رکھا تھا۔ بہت سے یاک مر گئے تھے۔ ہمارے اور ان کے یاکوں کو ملا کے کل 11 یاک تھے۔ اتنوں کی ضرورت نہیں تھی، لیکن زندہ یاکوں کو بے آسرا چھوڑ دینے سے بہتر تھا کہ انہیں ساتھ لے کے ہی چلیں۔ چلدریاں، کھانے پینے کا سامان، کدالیں اور سفر کے لیے دیگر ضروری اشیاء کا ایک بڑا ذخیرہ ہمیں قبیلے کے لوگوں کے اسباب میں ملا تھا۔ ہم نے وہ سب کا سب اپنے ساتھ نہیں رکھا، ضرورت کے مطابق ہی اس میں سے کچھ رکھ کے باقی وہیں چھوڑ دیا۔ سورج ڈوبنے میں ابھی دیر تھی کہ ہم وادی سے چل پڑے اور اندھیرا تیز ہونے کے بعد بھی چلتے رہے۔ مشالوں کی اب ہمارے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ آگے بیشتر اونچائی تھی۔ مارٹی اور زورا بیٹریاں اور مشلیں روشن کر کے راستہ دکھاتے رہے۔ جب سردی بہت بڑھ گئی اور بادل چھانے کی وجہ سے اندھیرا گہرا ہو گیا تو ہمیں ٹھہر جانا پڑا۔ لکڑیاں رسی سے باندھ کے سلطان کے لیے ایک چارپائی نما اسٹریچر بنا دیا گیا تھا جس کے آگے پیچھے نکلے ہوئے کنارے قبیلے کے آدمی اٹھائے ہوئے تھے۔ کبھی ہم بھی اسے کندھا دے دیتے تھے۔ تشانم اسی کا سرہانے کے ساتھ بندھی ہوئی چل رہی تھی۔ سپہر سے اب تک سلطان کو ہوش نہیں آیا تھا۔ تشانم کے منہ کو چپ لگ گئی تھی۔ ابا جان کا بھی یہی حال تھا۔ وادی سے چلنے کے بعد وہ بھی سلطان کے اسٹریچر کے ساتھ ساتھ ہی تھے۔ پڑاؤ کی جگہ رکتے ہی ہم نے سلطان کے لیے ایک علیحدہ خیمہ لگا دیا۔ تشانم اور ابا جان کو اس کی دیکھ بھال کے لیے وہیں رہنے دیا۔ کسی کو نیند نہیں آ رہی تھی اور کوئی کسی سے نہیں بول رہا تھا۔ رات کو کئی بار ہم لوگ سلطان کو دیکھنے گئے۔ تشانم رات بھر اس کے بالیں بیٹھی رہی تھی۔ قبیلے کے آدمیوں کو ہم نے ایک الگ خیمے میں بند کر دیا تھا۔ باری باری 1-1 گھنٹے کے لیے سب پہرا دیتے رہے مگر کسی نے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ صبح ہوتے ہی ہم نے خیمے اکھاڑ لیے اور سامان سمیٹ کے یاکوں پر لاد دیا۔ دوپہر کو سلطان کی حالت کسی قدر سنبھل گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی مگر چند لمحے ادھر ادھر دیدے گھما کے وہ پھر غافل ہو گیا۔ اسے تیز بخار چڑھ گیا تھا۔ قبیلے کے لوگوں نے اس کے لیے کئی بوٹیاں تجویز کیں۔ جاموں نے انہیں سلطان کو کھلانے سے پہلے خود قبیلے کے آدمیوں پر ان کا تجربہ کیا کہ کہیں وہ کوئی دھوکہ نہ کر رہے ہوں۔ درمیان میں پڑنے والا رسیوں کا پل ہم نے سویرے ہی عبور کر لیا تھا۔ دوسرے دن رات تک ہم نے ایک بڑا فاصلہ طے کر لیا تھا اور اسی سرسبز شاداب وسیع اور اس وادی میں آ گئے تھے جہاں سے ہمیں لوٹنا پڑا تھا۔ چلتے چلتے وٹھل کا پیر بھی سوجنے لگا تھا۔ رات کو زورا اور مارٹی نے یوک کے مکھن میں نمک ملا کے مالش بھی کی مگر صبح اس کی تکلیف اور بڑھ گئی۔ تاہم وہ چلتا رہا۔ دوپہر کے کھانے کے لیے ہم ایک آدھ جگہ 55 گھنٹے کے لیے ٹھہرے تھے۔ تیسرے دن اندھیرا ہونے تک ہم نے اپنے راستے میں پڑنے والے پہاڑوں کی اور کئی دیواریں عبور کر لی تھیں، لیکن چوتھے دن صبح رات بھر کے پڑاؤ کے بعد صرف 1 میل کے قریب آگے آئے ہوں گے کہ آسمان پر یکایک کالے بادل گھر آئے اور ہم خیمے نصب کرنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر ہی رہے تھے کہ موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ سلطان بھی بھیگ گیا۔ ہر چند کہ ہم نے اس کے اسٹریچر پر فوراً چلدری ڈال دی تھی۔ خیموں کی میخیں ٹھونکتے ٹھونکتے ہم سبھی شرابور ہو گئے تھے۔ بارش جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے گزر گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں مطلع صاف ہو گیا اور تازہ دھوپ چمکنے لگی، لیکن وٹھل نے پھر آگے بڑھنے سے سب کو روک دیا تھا۔ سلطان کے جسم پر کب کبھی تاری تھی۔ اسٹریچر کے جھٹکوں اور بارش نے اس کے رہے سہے اوسان بھی چھین لیے تھے۔ سب اسے مختلف قسم کی دوائیاں دیتے رہے اور اس کے گرد ہی بیٹھے رہے۔ سلطان کسی طرح قابو میں نہیں آیا۔ جتنا اس کا دھیان کرتے وہ اتنا ہی اور بکھر جاتا۔ پھر اسی شام اس نے نہ جانے کیسے آنکھیں کھول دیں۔ پٹ پٹاتی پلکوں سے ادھر ادھر دیکھا۔ تشانم اس کی نظروں کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس پر نظر پڑی تو مسکرایا، پھیکی پھیکی مسکراہٹ۔ کیا ہے سلطانے؟ وٹھل نے بے چینی سے پوچھا۔ استاد، بمشکل وہ ڈوبتی اور لرزتی آواز میں بولا، اس کا دھیان رکھنا، اب تم ہی اس کا۔ کیا بولتا ہے رے؟ وٹھل مستربانہ اس کا گال تھپتھپانے لگا۔ اپنے پاس وقت نہیں ہے۔ سلطان کی آواز پر راشا طاری تھا۔ نہیں رے، وٹھل نے تندئی سے کہا۔
معلوم نہیں وٹھل کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی بھی یا نہیں۔ وہ تشانم کو دیکھ رہا تھا اور اسے کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کئی ٹیری مٹیری لکیریں نمودار ہوئیں اور وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ تشانم پر آنکھیں جمائے لیٹا رہا۔ دیر تک اس کی آنکھیں نہیں ہٹی۔ وٹھل نے پھر ہاتھ بڑھا کے انہیں خود ہی بند کر دیا۔ تشانم کے سینے سے نہ کوئی آہ بلند ہوئی نہ اس کے آنسو نکلے۔ وہ بت کی طرح ٹھٹکی بیٹھی رہی۔ سلطان کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو بھی وہ کچھ نہیں بولی۔ اس دوران وٹھل، پیرو، جامو اور ابا جان اسے تھامے رہے، بازوؤں سے پکڑے، گردن میں ہاتھ ڈالے۔ آنسو اس کی آنکھوں میں جیسے منجمد ہو گئے تھے۔ سبھی اپنے اپنے طور پر اسے کچھ نہ کچھ کہہ رہے تھے۔ مارٹی، ہلاکو، زورا، پلٹو، سولم، جنی، ساٹے، اور میں نے بھی اسے بہت کچھ کہا لیکن اس نے جیسے کسی کی بات ہی نہیں سنی۔ اندھیرا ہونے لگا تھا لیکن ہم نے اسی کے خیال سے جلدی کی کہ وہ سلطان سے جتنی جلدی اور جتنی دور ہو جائے اچھا ہے۔ مرنے والوں کے ساتھ کون رہتا ہے؟ مرنے کا مطلب ایک مستقل دوری ہی ہے۔ سارے رشتے زندگی کے ہیں۔ رات کو ہم نے خاصا آگے جا کے یاکو سے سامان اتارا۔ اس رات کسی نے کھایا پیا نہیں۔ چانگ قبیلے کے آدمیوں کو گوشت کے پارچے، مکھن اور بھنا ہوا اناج دے دیا گیا، وہی انہوں نے کھا لیا۔ ہم سب ایک ہی خیمے میں تھے۔ تشانم رات بھر ایک کونے میں ساکت و جامت بیٹھی رہی۔ وٹھل اس کے ماتھے، ہاتھوں اور گالوں کو پیار کرتا تھا، اسے جھنجھوڑتا تھا، مگر تشانم کا بدن سن پڑا تھا، رنگ بالکل سفید ہو گیا تھا، جیسے رفتہ رفتہ کوئی اس کا خون چوستا رہا ہو۔ ساری رات کوئی بھی اس کے پاس سے نہیں ہٹا، نہ وٹھل، نہ ابا جان، نہ پیرو۔ پیرو نے اس کی دلجوئی کی سب سے زیادہ کوشش کی تھی۔ عمر میں تشانم اس کی بیٹی گیتا کے برابر ہی ہوگی، اور پیرو ہی کی کوشش سے تشانم کی آنکھیں پسیجیں۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے پیرو نے اسے اٹھا کے اپنے سینے میں بھیج لیا تھا اور اس کا بدن گدگدانے لگا تھا۔ تشانم کی آنکھوں سے اب شار سا بہہ نکلا۔ ایسے بلک بلک کے روئی کہ میں نے کبھی کسی کو ایسے روتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ جیسے ہم سبھی کو رونا آ گیا تھا۔ ہم شہر زاپول سے بھی آگے بڑھ آئے۔ زاپول کی بستی میں داخل ہونے کی بجائے ہم دور ہی دور سے راستہ کاٹ کے نکل گئے۔ راستے میں اور بھی کئی بستیاں پڑیں مگر جیسے ہی دور سے ان کے نشانات نظر آتے ہم راستہ بدل دیتے، چاہے کتنا ہی چکر کاٹنا پڑتا۔ ندی، نالے، دریا، پل، ستواں، پگڈنڈیاں، گھاٹیاں۔ سلطان کو دفن کرنے کے 4 دن بعد تک ہم روز رات کو چند گھنٹوں کے لیے ٹھہر کے مسلسل چلتے رہے۔ جامو کا زخم سوکھ گیا تھا لیکن وٹھل کے پیر کی سوجن بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم اصرار کر کے اسے یاک پر بٹھا دیتے اور دن میں 2 بار اس کے پیر پر لیپ کرتے۔ اسی وجہ سے سفر میں کچھ رکاوٹ نہیں پڑی۔ سردی کی شدت بھی کچھ کم ہو گئی تھی اور آگے راستے اتنے پیچیدہ نہیں تھے۔ ساری پیچیدگی ہمارے عام راستوں سے ہٹ جانے کے سبب سے تھی۔ 5 دن تک تشانم ہمارے ساتھ رہی، کھوئی کھوئی سی ساتھ چلتی رہی۔ جب کہتے اٹھ جاتی، جب کہتے بیٹھ جاتی، جب نظر پڑتی اس کی آنکھیں چھلکتی ہوئی دکھائی دیتی، سو ہر کوئی اس کے چہرے کی طرف نگاہ کرنے سے پہلو تہی کرتا تھا۔ سولم تبتی سے خوب واقف تھا اور تشانم کو چونکہ ہندوستانی ٹوٹی پوٹی ہی آتی تھی اس لیے بیشتر اس کے قریب رہتا تھا، سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا رہا۔ ابا جان بھی اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور یوں سبھی ہم سمجھ رہے تھے کہ اسے کچھ قرار آ گیا ہے۔ قرار اسے ضرور آ گیا تھا لیکن 5ویں دن سپہر کے وقت ہم نے 2 بلند پہاڑوں کے درمیان رسیوں کا پل عبور کیا ہی تھا اور پل سے چند قدم آگے آئے ہی تھے کہ تشانم کو اچانک نہ جانے کیا ہوا، وہ واپس دیوانہ وار پل کی طرف بھاگی۔ مارٹی نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی مگر پل تک چند ہی قدم کا فاصلہ تھا۔ تشانم ہزاروں فٹ نیچے گھاٹی میں بہتے ہوئے دریا میں کود گئی۔ مارٹی بھی گرتے گرتے بچا۔ جب تک ہم سب وہاں پہنچے دریا کی تیز لہریں اسے بہا کے لے گئیں۔ سب نیچے جھانکتے رہ گئے۔ پیرو نے اپنا منہ کھسوٹ لیا اور ابا جان سینے میں سر چھپا کے بیٹھ گئے۔ کسی کو یقین نہیں آتا تھا کہ تشانم چلی گئی ہے۔ سب کی نظریں اس طرح بھٹک رہی تھیں کہ شاید ابھی وہ کسی جانب سے واپس آ جائے گی۔ ہم بہت دیر تک وہیں بیٹھے رہے۔ نیچے گھاٹی میں اترنا مشکل تھا ورنہ ہم اسے نیچے جا کے دیکھتے۔ نیچے جانے کا صرف ایک راستہ تھا کہ دریا میں چھلانگ لگا دی جائے۔ ہم اور آگے بڑھ گئے مگر سب کے پیروں کو جیسے زنگ سا لگ گیا تھا۔ گرتے پڑتے، اندھیرا ہوتے ہم پھر ایک جگہ آ کے ٹھہر گئے۔ تشانم بھی اسی مٹی کی بنی ہوئی تھی جس کی کورا تھی۔ اس کی بہت سی باتیں کورا سے ملتی جلتی تھیں۔ اس کے لمبے بال، آنکھیں، پیشانی، اس کے مسکرانے اور شرمانے کا انداز۔ تشانم کو اگر کورا کی طرح کوئی آسرا ہوتا کہ سلطان واپس آ جائے گا تو وہ کبھی ایسا نہ کرتی، ساری زندگی اس کا انتظار کرتی رہتی، لیکن اس نے اپنی آنکھوں سے سلطان کو ہمیشہ کے لیے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے کورا جیسا کوئی آسرا نہیں رہا تھا۔ کورا کی طرح جھوٹ موٹ کا صحیح، ہم نے تشانم سے کون سی بات کہنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ جتنی بھی تسلیاں ممکن تھیں دیتے رہے تھے۔ سب کا خیال تھا کہ انہوں نے روٹھی ہوئی تشانم کو منا لیا ہے۔ مجھے شبہ تھا کہ تشانم ایسے کیسے بہل جائے گی۔ جامو نے اسے اپنی بہن بنا لیا تھا اور کہا تھا
کہ اس کے ہوتے ہوئے اسے کسی بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ ابا جان اور پیرو اسے بیٹی بیٹی پکارتے تھے۔ اگر وہ سلطان کے بدلے سب سے کچھ نہ کچھ مانگتی تو جس کے پاس جو کچھ تھا اس کے حوالے کر دیتا، مگر کیا اس طرح سلطان کی قیمت ادا ہو جاتی؟ قیمتیں تو انہی چیزوں کی ہوتی ہیں جنہیں لوگ بیچنے اور خریدنے کے لیے آمادہ ہوں۔ یہاں تو صرف خریدار تھے، دکھ کے بدلے سکھ کا سودا کرنے کے خریدار۔ سب اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے۔ بے شک تشانم کو سلطان کی قیمت مقرر کرنے کا اختیار تھا، مگر اس کی کیا قیمت لگاتی؟ ہر چیز کی قیمت نہیں ہوا کرتی۔ کورا سے بھی لوگ ایسے ہی کہتے تھے۔ زہرا نے بھی مجھے یہی بتایا تھا۔ جسلیمر، میرانہ مہتاب کی پیشکش، ارشد کا پیام، اور نہ جانے اتنے عرصے میں کس کس نے کورا کے لیے مولوی صاحب کے آگے خزانے بچھائے ہوں گے، اور صرف مولوی صاحب ہی جانتے ہوں گے کہ کورا کو کھلونوں سے قائل کرنا کتنا مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں وقت کے ساتھ بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں، عادتیں چھوٹ جاتی ہیں۔ آدمی زندہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ کپڑا نہ ہو تو پتوں سے ستر پوشی کر لیتا ہے، کھانا نہ ہو تو گھاس پھوس بھی کھا لیتا ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بدل مل جاتا ہے، آدمی کا بدل بھی مل جاتا ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو دنیا کب کی ختم ہو جاتی، مگر سب کو نہیں ملتا۔ جن کا نصیب کالا ہو انہیں نہیں ملتا۔ مولوی صاحب نے کورا کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ اسے پڑھایا لکھایا، اس کے لیے اپنا گھر بار اپنا وطن چھوڑ دیا، در بدر مارے مارے پھرتے رہے۔ انہوں نے کورا کو اپنی دانست میں ہزار تسلیاں دی ہوں گی، مگر یہ ان کی تسلیاں نہیں تھیں جو کورا کی آنکھیں روشن تھیں۔ وہ اس کی اپنی تسلی تھی۔ وہ اپنے آپ کو کہتی تو ہوگی، اس کا دل بھی اس سے کچھ کہتا ہوگا۔ اس کا دل کہتا ہوگا کہ میں اسے کہاں کہاں ڈھونڈ رہا ہوں۔ میری نظریں اسے اپنے بدن میں چپتی محسوس ہوتی ہوں گی، کیونکہ اس کی نظریں بھی مجھے اپنے ارد گرد محسوس ہوتی تھیں۔ مولوی صاحب نے اسے جو کچھ بتایا ہو، امکان اسی بات کا زیادہ ہے کہ انہوں نے اسے میرے مر کھپ جانے کا یقین دلانا چاہا ہوگا، وہ میرا آسرا چھوڑ دے۔ ان کے خیال میں کورا کو اسی صورت میں صبر آ سکتا ہے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ کورا نے ان کی بات کا بالکل یقین نہیں کیا ہے۔ وہ چپ ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے دل میں امید کی ساری کھوپڑیاں جل گئی ہیں۔ اس نے مولوی صاحب سے حجت نہیں کی ہوگی، وہ نہیں مانتی، بس وہ چپ ہو گئی ہوگی۔ اتنا عرصہ کورا کے ساتھ رہنے کے باوجود مولوی صاحب کو پتہ نہیں چلا تو اور کتنے عرصے میں نہیں چلے گا۔ آخر وہ تھک جائیں گے اور ایک دن انہیں احساس ہوگا کہ انہوں نے میری طرف سے بے خبری برت کے کتنا برا کیا ہے۔ میرے ذہن میں بار بار یہی بات آتی تھی، ورنہ پھر کیا وجہ تھی کہ مولوی صاحب نے کبھی پلٹ کے میری خبر نہیں لی۔ وہ ایسا کر سکتے تھے، میں مر تو نہیں گیا تھا، اور مر گیا تھا تو انہیں کم سے کم اس کی تصدیق ضرور کرنی چاہیے تھی۔ وہ میری طرف سے بالکل نامطمئن ہوں گے۔ وٹھل نے ایک بار اشارتاً مجھ سے کہا تھا، لاڈلے کیا پتا مولوی صاحب ابھی تک ان بخشوؤں سے خوفزدہ ہوں جو کورا کی تلاش میں سارے ہندوستان میں منڈلا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی ان بخشوؤں سے ان کا کوئی واسطہ پڑا ہو اور انہیں شبہ ہو کہ مجھ سے رابطہ قائم کرنے کے بعد کورا اتنی محفوظ نہیں رہے گی جتنی ان کے پاس ہے۔ میں وٹھل کی بات سن کے خاموش ہو گیا تھا۔ بحث کرنے سے کیا حاصل تھا؟ میں جانتا تھا کہ ایسا کہنے سے وٹھل کی مراد مجھے سمجھانا ہی تھا۔ ایسا تھا تو بھی مولوی صاحب اپنا بوجھ کم کرنے کے لیے میری تلاش ضرور کرتے۔ وہ مجھے تلاش کرنا ہی نہ چاہتے تھے، وہ کورا کو اپنے پاس سے جدا کرنا ہی نہ چاہتے ہوں گے۔ انہیں خدشہ ہوا کہ کورا پھر ان سے چھن جائے گی، اور یہ سب تو ان کے اپنے اندر کی باتیں تھیں۔ کورا سے انہوں نے کیا کہا ہوگا، میرے نہ آنے کی کیا تعویل دی ہوگی؟ جو کچھ بھی دی ہوگی، یہ مولوی صاحب کی بھول تھی کہ انہوں نے جو کہا ہے کورا نے اسے قبول کر لیا ہے۔ کورا اپنی تعویل سے قائم تھی، اور اپنے دل کی تعویل سے، اور تشانم وہ کس تعویل پر بھروسہ کرتی؟ اس کے سامنے کوئی پردہ نہیں پڑا تھا، وہ خود کو کیا باور کراتی؟ انہی راستوں سے ہمیں ہندوستان میں داخل ہونا تھا جن سے ہم یہاں آئے تھے، سرحدی چوکیوں اور بستیوں سے گزر کے نہیں۔ اور اب کہ ہمیں زیادہ احتیاط کرنی تھی کہ ہمارے پاس دنیا کا بیش قیمت سامان تھا، زرد و جواہر، لال و یاقوت، ہزاروں سال پہلے کے برتنوں اور زیوروں سے بھرے ہوئے صندوق۔ آدھے سے زیادہ راستہ ہم نے کسی نہ کسی طرح طے کر لیا تھا۔ ہر دن ہمیں ہندوستان کی سرحد سے اور قریب کر دیتا تھا۔ کوئی 20ویں 21ویں دن پہلی بار ایک بڑا قافلہ ہمیں ہندوستان کی سمت سے آتا نظر آیا۔ ہم آگے بڑھنے کے بجائے ٹھہر گئے اور قافلے کے کچھ قریب ہونے کا انتظار کرنے لگے، مگر وہ سب بھکشو تھے جو اپنے مخصوص لباس کے باعث دور سے پہچانے جاتے تھے۔ ویسے تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن ہمارے ہمراہ چانگ قبیلے کے 4 آدمیوں اور ایک تبتی کلی تھا۔ ایک آدمی کو حکم عدولی پر جاموں نے گولی مار دی تھی۔ قافلے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے وہ شور مچا سکتے تھے۔ زورا، ہلاکو اور سولم نے انہیں اس کے سامنے ہی نہیں ہونے دیا۔ وہ تینوں فوراً انہیں دور لے گئے۔ ابا جان کی وجہ سے قافلے کے بخشو کچھ دیر کے لیے رک گئے۔ ابا جان اور ان کے درمیان چند جملوں کا تبادلہ ہوا۔ انہوں نے ہماری خیریت بھی پوچھی اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ ہم نے سکون کی سانس لی۔ ہو سکتا تھا کہ آگے جا کر ان سے کوئی ہمارے بارے میں استفسار کرتا، لیکن ہماری گنتی کم تھی۔ ابا جان ہمارے ہمراہ تھے، اور اس دوران ہمارے حلیے یکسر بدل گئے تھے۔
چہرے پر داڑیاں بڑی ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھ کے ہم نے بندوقیں پہلے ہی چھپا دی تھی۔ اس سے پہلے بھی راستے میں اکا دکا چھوٹے موٹے قافلے ٹکرائے تھے، مگر ان کے سامنے وہ ایک لفظ نہیں بولے۔ انہیں اندازہ تھا کہ ہماری بندوقیں اور تمنچے ان کی کسی بھی آواز پر چلنے لگیں گے، اور صرف وہی نہیں جائیں گے، قافلے کے لوگ بھی ختم ہو جائیں گے۔ انہیں یہ بات پہلے بتا بھی دی گئی تھی۔ بخشوؤں کا قافلہ بہت بڑا تھا، اور ویسے بھی ان پر بندوق اٹھاتے ہوئے ہمارا جھجکنا لازم تھا، اس لیے ہمیں انہیں ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل کرنا پڑا کہ وہ اس موقع سے کوئی فائدہ اٹھانے کی غلطی نہ کریں۔ 1.5 مہینے کی مسلسل مسافت کے بعد ہم ہندوستانی سرحد کے ہاتھ سے نزدیک ہو گئے۔ قبیلے کے آدمی اور کلی ہمارے ساتھ تھے، لیکن انہیں مزید آگے لے جانا مناسب نہیں تھا۔ وہ ہمیں ان کی اب بھی ضرورت تھی۔ وہ وقت آ پہنچا تھا جب ہمیں ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لینا تھا۔ جاموں کی رائے تھی کہ انہیں مار دیا جائے۔ ہلاکو، جینی، ماٹی اور ساٹے بھی اس کے ہمنوا تھے۔ بٹھل بیچ میں نہیں بولا۔ پیرو نے منع کر دیا اور انہیں اپنے ساتھ ہی رکھا، مگر دوسرے دن جیسے ہی ایک گہری گھاٹی پر نظر پڑی، پیرو نے ہمیں ٹھہر جانے کا حکم دیا۔ قبیلے کے آدمیوں اور کلیوں کو رسیوں سے باندھ کے ایک کے بعد دیگرے نیچے گھاٹی میں اتار دیا گیا۔ کدالیں، میخیں، ایک خیمہ، مشکیزیں اور سفر کا ضروری سامان بھی ان کے اترنے کے بعد نیچے چھوڑ دیا گیا۔ ہزاروں فٹ گھاٹی کی تہہ سے انہیں اوپر چڑھنے اور کسی قریبی بستی پہنچنے میں کئی دن لگتے، اور اس دوران ہم کب کے تبت کی سرحد پار کر چکے ہوتے۔ انہیں ایسے چھوڑ دینے پر کوئی بھی تیار نہ ہوتا اگر ہمیں یہ اندیشہ ہوتا کہ وہ ہمارے سامان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں۔ وہ صندوق میں بھری ہوئی چیزوں کے متعلق قطعاً لا علم تھے۔ جس وقت بڑے مندر کے تہھانے سے نکل کے راتوں رات ہم اس مقام پر پہنچے تھے جہاں سولم ہمارا انتظار کر رہا تھا، تو ہم نے اپنی جیبوں اور تھیلوں میں بھرا سامان اس کے ساتھ لائے ہوئے صندوقوں میں منتقل کرتے وقت اس بات کی خاص احتیاط کی تھی کہ تینوں کلی اسے نہ دیکھ پائیں۔ انہیں اس دوران دور رکھا گیا تھا۔ اونچے پہاڑوں کا سلسلہ ابھی تک جاری تھا، مگر سردی میں بتدریج کمی ہو رہی تھی۔ دن میں ہم اپنے اوور کوٹ اتار دیتے تھے۔ سردی کا موسم بھی بدل گیا تھا۔ راستے میں باری باری سبھی بیمار پڑے تھے۔ سب کے بدن کی کھال جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی۔ منہ کھولتے ہوئے ہونٹ دکھتے تھے۔ رات کو لیٹتے تو رگیں تڑکنے لگتی۔ ابا جان بہت کم کسی سے بولتے تھے، مجھ سے بھی نہیں۔ تقریباً سبھی کے منہ سلے ہوئے تھے۔ ہمارے ساتھ اب کوئی رہبر نہیں تھا۔ صرف ایک اندازہ تھا کہ ہم سرحد کے قریب ہو رہے ہیں۔ سرحد اب آیا ہی چاہتی ہے۔ 1 ہفتہ گزر گیا، کہیں بھی سرحدی بستیوں کے آثار نظر نہیں آئے۔ اس وقت ہمیں راستہ بھٹک جانے کا شبہ ہوا۔ اب تک ہم بستیاں کاٹ کاٹ کے گزر رہے تھے، مگر اب ہمیں خود ان کی تلاش تھی۔ اونچائی سے ہم چاروں طرف نظریں دوڑاتے رہتے کہ کہیں انسانی زندگی کے نشانات دکھائی دے جائیں۔ کئی دن تک ہم اسی تگ و دو میں رہے۔ اس عرصے میں کسی بھی قافلے سے ہمارا آمنا سامنا نہیں ہوا۔ یقیناً ہم کسی ویران جگہ آ گئے تھے۔ یہاں سبزہ بھی برائے نام تھا، اور آگے دور تک عموماً چٹیل پہاڑوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا، جن پر کہیں کہیں برف پڑی ہوئی تھی۔ اگر سرحد اتنی ہی دور تھی تو ہمیں قبیلے کے آدمیوں اور کلی کو گھاٹی میں نہیں اتارنا چاہیے تھا۔ شاید انہوں نے ہی ہمارا رخ کسی دوسرے راستے کی طرف موڑ دیا تھا، لیکن سمت کی پہچان مشکل نہیں تھی۔ ابا جان کے پاس قطب نما کی ایک چھوٹی ڈبیا تھی۔ سورج سے بھی سمت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ہم نے اپنے اندازے کے مطابق جنوب کی سمت سفر جاری رکھا، اور زمین جیسے ہمارے پیروں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی گئی۔ ہر سو پہاڑ میدانوں کو دیکھے ہوئے مہینے گزر گئے تھے۔ سب کی رفتار تیز تھی۔ ہندوستان کی سرحد نزدیک آنے کے خیال سے سبھی کے قدم امڑ رہے تھے، لیکن ایسا لگتا تھا یہ پہاڑ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ساری زندگی ہم انہی کے گرد گھومتے رہیں گے۔ سامنے جب کوئی اونچا پہاڑ دیوار بنا کھڑا نظر آتا تو جی چاہتا برمے سے اس میں سوراخ کر دوں۔ ایک مختصر فاصلہ طے کرنے کے لیے ایک پہاڑ کے کئی چکر کاٹنے پڑتے تھے، تب کہیں وہ سامنے سے ہٹتا تھا، مگر اس کے ہٹتے ہی دوسرا سامنے آ جاتا تھا۔ تبت کی پہلی سرحدی چوکی کا نام ساما تھا، اور اس کے پاس بہت سی چھوٹی بڑی بستیاں آباد تھیں۔ ساما یا کسی دوسری بستی کی دور دور تک کوئی علامت موجود نہیں تھی۔ قبیلے کے لوگوں کو جدا ہوئے 10 روز سے زیادہ ہو چکے تھے۔ ہم چلتے رہے۔ چلنے ہی کی صورت میں کوئی بستی ملنے کا امکان تھا، اور آخر 11ویں روز بلندی سے مشرقی نشیب میں واقع ایک چھوٹی بستی ہم نے ڈھونڈ ہی لی۔ کسی سیاح کو دنیا کا کوئی نیا خطہ دریافت کرنے کی اتنی خوشی اور حیرت نہیں ہوئی ہوگی جتنی ہمیں گنتی کے چند مکانوں پر مشتمل وہ بستی دیکھ کر ہوئی۔ سب لوگ آگے جا کے رک گئے، اور سولم اور پیرو تقریباً بھاگتے ہوئے بستی کی جانب بڑھے۔ جب تک وہ نہیں لوٹے ہم ان کا بے چینی سے انتظار کرتے رہے، اور جب وہ لوٹے تو اکیلے نہیں تھے۔ ان کے ہمراہ یاکو کے ساتھ 4 آدمی بھی تھے۔ یقیناً وہ کلی ہی ہو سکتے تھے، اور وہ کلی ہی تھے۔ انہی کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم آسام کی طرف جانے کی بجائے جنوب مغرب میں بھوٹان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بھوٹان کا سارا علاقہ عبور کر کے ہی ہندوستان میں داخل ہوا جا سکتا تھا۔ وہ جگہیں اور وہاں کے لوگ ہمارے دیکھے والے نہیں تھے۔ بھوٹان زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا،
لیکن ہم نے کلیوں کو آسام کی سرحد کی جانب چلنے کو کہا۔ انہیں ایک بڑے معاوضے کی پیشکش کی گئی تھی اور کچھ رقم پیشگی بھی دے دی گئی تھی۔ ساتھ ہی ان سے یہ وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ اگر وہ ساما کی سرحدی چوکی تک ہمارے ساتھ چلیں گے تو ہم اپنا بچا ہوا تجارتی سامان اور چند یاک بھی ان کے حوالے کر دیں گے۔ وہ آنا کانی کر رہے تھے، لیکن ابا جان کا اصرار کارگر ثابت ہوا، وہ مان گئے۔ آئندہ 1 ہفتے کی مسافت سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم کتنے مختلف راستے پر اپنی منزل سے کتنی دور چلے گئے تھے۔ 1 ہفتے بعد جب کلیوں نے ہمیں بتایا کہ ساما کی سرحدی چوکی اب 1 دن کے فاصلے پر رہ گئی ہے، تو سب ایک دوسرے کو ناقابل یقین نظروں سے دیکھنے لگے۔ گویا چند میل کے فاصلے پر ہندوستان تھا۔ 2 یا 3 دن کا سفر، سبھی کی بجھی ہوئی آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ ہم نے کلیوں سے کہہ دیا تھا کہ ساما آنے سے کچھ دور پہلے ہی وہ ہمیں مطلع کر دیں۔ اب تک ہم نے انہیں نہیں بتایا تھا کہ ہندوستان میں واپس ہونے کے لیے ہمارے پاس راہداری کا باقاعدہ پروانہ نہیں ہے، ورنہ وہ شروع ہی میں آئیں بائیں شائیں کرتے۔ ابا جان کا کچھ نہیں تھا، بخشو پروانہ راہداری کی قید سے آزاد تھے۔ جیسا کہ ہمیں توقع تھی، یہ سن کے کلی منہ بنانے لگے اور انہوں نے پروانے کے بغیر ہمیں آگے لے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ یہاں تک آ کے ہم ان سے کوئی ضد بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بستیاں قریب تھیں اور ہمارا کوئی بھی ناروا عمل ہمیں ان کی نظروں میں مشکوک کر سکتا تھا۔ جاتے وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پروانے کے بغیر کلی بڑی مشکل سے ہمیں تبت میں داخل کرانے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ ہم نے انہیں ایک بڑی رقم کی پیشکش کی اور اپنے تمام کے تمام یاک اور ایک بندوق بھی ان کے حوالے کر دینے کا وعدہ کیا۔ پچھلے تجربے کے مطابق ہمیں اندازہ تھا کہ ان کا انکار ہماری طرف سے محض رقم میں مزید اضافے کے لیے ہے۔ وہ انکار کرتے رہے اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم اس سے زیادہ نہیں بڑھیں گے تو وہ چپ ہو گئے۔ ہم ساما نہیں گئے، بلکہ کچھ پیچھے لوٹ کے ایک جانب پہاڑوں پر چڑھنے لگے۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، پورے 5 دن بعد ہمارے ڈگمگاتے قدم ہندوستان کی زمین چھو رہے تھے۔ ہم ہندوستان کی پہلی سرحدی چوکی وانگ کے اطراف گھومتے ہوئے اسے کچھ آگے ساکی نامی ایک قصبے کے گرد و نواح میں آ گئے تھے۔ ساکی سے ہم پہلے بھی گزر چکے تھے۔ یہاں دوہری شہریت کے لوگ رہتے تھے، جز وقتی تبتی، جز وقتی ہندوستانی۔ ہم ساکی کی بستی میں بھی نہیں گئے۔ کلیوں نے ہمیں وہاں چھوڑ کے واپس جانا چاہا تھا۔ ہم نے انہیں کسی نہ کسی طرح آگے چلنے پر آمادہ کر لیا اور 2 دن کی مزید مسافت کے بعد ہمیں قصبہ منزانگ کے علاقے میں لے آئے۔ ہمیں یاد تھا کہ منزانگ سے دوسری منزل قصبہ موچیما کا فاصلہ تقریباً 8 میل کے برابر ہے، اور ان 8 میلوں میں بڑے پاٹ کے دریا، گھاٹیاں، اونچی چوٹیاں، کیڑے مکوڑے، جنگلات اور درندوں کی کثرت ہے۔ چنوتی سے ہمیں جیپیں مل سکتی تھیں۔ کلی منزانگ سے آگے بڑھنے پر قطعاً تیار نہیں تھے، لیکن ان کے بعد بار برداری کے لیے خچروں اور نئے کلیوں کی تلاش ہمیں مجبوراً قصبہ منزانگ میں داخل ہونا پڑتا۔ خچروں اور یاکوں کے بغیر 8 میل کا یہ دشوار گزار راستہ طے کرنا ہمارے لیے ناممکن تھا۔ کلی ہماری کمزوری سے خوب واقف تھے۔ سامان تو ہم کسی طرح اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے، مگر وٹھل کے پیر کی سوجن کی وجہ سے زیادہ دور چلنا نقصان دہ ثابت ہوتا۔ وعدے کے مطابق ہمیں تمام یاک ان کے رخصت ہونے پر ان کے حوالے کر دینے تھے۔ جاموں کو ان پر غصہ آ رہا تھا۔ پیرو نے اسے تھامے رکھا اور چھلدریاں، کدالیں، خیمے، باقی بندوقیں، گرم کپڑے اور مزید نقدی کے معاوضے پر انہیں ہموار کر لیا۔ کلیوں کو بھی واپس جانے کی جلدی تھی۔ انہوں نے ہمیں 1 ہی دن میں منزانگ سے چنوتی پہنچا دیا۔ جس وقت ہم چنوتی کی سرزمین میں داخل ہوئے، سورج چمک رہا تھا، کھنکھنی سی ہوا چل رہی تھی، اجنبی سی ہوا، جسم چپ چپائے جاتے تھے۔ ہمارے سامنے کچھ فاصلے پر لکڑی اور بانس کے مکانات کے جھنڈ تھے، مگر ہم ان سے دور ہی رہے۔ سب کے پیر جیسے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ مارٹی نے کلیوں کو اپنی گھڑی بھی دے دی۔ سردی بے حد کم ہو گئی تھی۔ ہم نے جتنی چیزوں کا ان سے وعدہ کیا تھا، اس سے بڑھ کر جو کچھ ہمارے پاس زائد تھا، سب ان کے سپرد کر دیا۔ یوں بھی ہمیں اپنا سامان کم کرنا تھا۔ کلیوں کے جانے کے بعد اور جیپوں کی تلاش میں نکلنے سے پہلے ہم نے اپنے حلیے ٹھیک کیے، سب نے شیو کیا، ایک دوسرے کے بالوں کی لٹیں کینچی سے تراشی اور نئے کپڑے بدل لیے۔ ابا جان نے بھی اپنا بخشوؤں کا لباس اتار دیا۔ ان کے پاس کوئی اور لباس نہیں تھا۔ میرا کرتا پاجامہ اور صدری پہن کے انہوں نے اوپر سے بنڈی پہن لی۔ زری نے یہ سارے کپڑے اپنے ہاتھوں سے سیے تھے۔ سورج ڈوبتے وقت جیپیں ملنا ممکن نہیں تھا، اس لیے ہم نے سولم اور جاموں کو جلد سے جلد آگے روانہ کر دیا اور خود اپنے سروں پر صندوقوں کا بوجھ اٹھائے چنوتی کی بستی کی طرف بڑھنے لگے۔ مجھے یقین تھا کہ میری طرح سبھی کے دل دھڑک رہے ہوں گے۔ ابھی ہم بستی کے کنارے پر تھے کہ سولم اور جاموں واپس ہوتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ خچر اور کلی تھے۔ کچھ پوچھنا بیکار تھا، انہیں جیپیں نہیں مل سکی ہوں گی۔ ہم نے سامان خچروں پر لاد دیا۔ چنوتی سے اگلا قصبہ ناوا 7 میل کی دوری پر تھا، مگر وہاں پہنچتے پہنچتے اندھیرا ہو گیا۔ کلی اندھیرے کے باوجود ہمیں بستی تک پہنچانے کے لیے تیار تھے، لیکن پیرو نے انہیں روک دیا۔ اسے بدھوں کا ایک مندر نظر آ گیا تھا۔ بستی میں جانے سے بہتر تھا کہ رات ہم مندر کی عمارت میں گزار دیں۔
پھر کلی بھی ہمارے ساتھ ٹھہر گئے۔ ابھی صبح پوری طرح نمودار نہیں ہوئی تھی کہ جامو اور سولم کسی سے کچھ کہے بغیر پھر جیپوں کی تلاش میں نکل گئے۔ واپس آئے تو ان کے ساتھ 2 جیپیں تھیں۔ نارا سے قصبہ موچی ماسا، پھر سارما، تھرونال پانگ، پھر دینگنگ۔ 3 دن بعد کہیں خچروں کہیں جیپوں کے ذریعے شب و روز سفر کرتے ہوئے قصبہ دری میں آ کے ہم نے دم لیا، مگر بس دم لینے کی حد تک۔ ہمیں معلوم تھا کہ دری میں ہندوستان کے پولیٹیکل ایجنٹ، انٹیلیجنس آفیسر اور ٹریڈ ایجنٹ کے دفاتر موجود ہیں، اور پولیس اسٹیشن بھی صندوقوں میں بھرے ہوئے سامان کی وجہ سے ہمیں خود کو چھپائے رکھنا پڑ رہا تھا۔ زیادہ احتیاط میں بھی اندیشے تھے، کوئی بھی شک کر سکتا تھا۔ چنوتی سے جتنے کلی اور ڈرائیور ہمیں ملے، ہم نے انہیں یہی بتایا کہ ہم انہی قصبوں کے اطراف تجارت کی غرض سے گھوم رہے تھے، اب واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، اور ہم 2 قافلے ہیں جو چنوتی میں اتفاق سے ایک دوسرے سے مل گئے تھے۔ ہم نے اپنے چہروں، لباس اور انداز سے طویل سفر کے نشانات مٹا دینے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ بہرحال انہیں ہم پر شک نہیں ہوا، ہم پر نہ ہمارے سامان پر، اور جیسے جیسے ہم پہاڑی علاقوں سے میدانی علاقوں کی طرف بڑھتے گئے ہمارے اندیشے بھی کم ہوتے گئے، لیکن کسی قدر اطمینان سب کو اسی وقت حاصل ہوا جب ہم نے تنسکیا ریلوے اسٹیشن پر کلکتے جانے کے لیے ریل گاڑی میں قدم رکھے۔ ساری بندوقیں کھلی لے گئے تھے، تمنچے، چاقو البتہ ہماری جیبوں میں موجود تھے۔ چیکنگ پولیس والوں اور مسافروں کی نظروں سے بچنے کے لیے ہم نے فرسٹ کلاس کے ٹکٹ لیے تھے، حالانکہ ہمارے کپڑے فرسٹ کلاس مسافروں جیسے نہیں تھے۔ کاش ہمیں کسی مقام پر اپنے صندوق سوٹ کیسوں سے بدلنے اور نئے کپڑے بنوانے کا وقت مل جاتا، مگر کسی جگہ زیادہ دیر تک ٹھہرنا ہمارے لیے مناسب ہی نہیں تھا۔ جلد سے جلد سرحد سے دور انسانوں کی بھیڑ میں گم ہو جانا ہی قرین مصلحت تھا۔ اگر صندوق میں وہ سامان نہ ہوتا جو اب موجود تھا تو ہمیں قدم قدم پر یہ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک ڈبے میں بیٹھنے کی بجائے ہم 2 ڈبوں میں منقسم ہو گئے تھے۔ وٹھل، ابا جان، میں، ہلاکو، مارٹی اور سارٹے ایک ڈبے میں، دوسرے میں پیرو، جامو، پلٹو، سولم، زورا اور جینی۔ لگ بھگ 6 مہینے ہو رہے تھے۔ 6 مہینے بعد ریل گاڑیاں، اسٹیشن، بجلی، قسم قسم کی اشیاء، طرح طرح کے لوگ، بھاگتے چیختے چلاتے ہوئے آدمی پھر ہماری نظروں کے سامنے تھے۔ ہر طرف شور ہی شور۔ قصبہ دری میں بہت دنوں بعد ہم نے ہندوستانی طرز کا کھانا کھایا تو مرچوں سے منہ جل گیا۔ دودھ میں کھولتی ہوئی چائے کا ذائقہ بھی سٹا سٹا سا تھا۔ سب کچھ بدلا بدلا، نیا نیا سا تھا، جیسے ہم کسی نئی دنیا میں آ گئے ہوں یا ہم نے دوسرا جنم لیا ہو۔ مجھے اپنے ہر طرف پتنگے سے اڑتے محسوس ہو رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میں سیدھا کورا کے پاس جا رہا ہوں۔ میری انگلیاں بے اختیار گردن میں پڑی اس کی دی ہوئی مالا کے دانے ٹٹولتی تھیں۔ ہر لمحے مجھے گمان ہوتا تھا کہ میری مالا کھو گئی ہے۔ اس کی کوئی ایک چیز تو میرے پاس موجود تھی جسے میں چھو سکتا تھا۔ جب بھی مالا کے دانوں سے میری انگلیاں مس ہوتیں، لگتا جیسے اس کے ہاتھ میرے ہاتھوں میں ہیں اور وہ میرے سینے سے لگی ہے، مجھے ٹوک رہی ہے، ٹھیوکے دے رہی ہے۔ میں سو گیا ہوں تو مجھے جگا رہی ہے، وہ میرے سامنے کھڑی ہے۔ بس میں اسے دیکھ نہیں سکتا، لیکن میں اسے چھو سکتا ہوں۔ میں اندھا یہ خواب ہی دیکھتا رہتا تھا۔ ہر لمحہ ہمیں کلکتے سے قریب کر رہا تھا، میری طرح ہر کوئی لمحے گن رہا ہوگا۔ گاڑی کسی بڑے اسٹیشن پر ٹھہرتی تو کبھی وہ دوسرے ڈبے سے میں پوچھتے پاچھتے آ جاتے، کبھی میں، مارٹی، ہلاکو، سارٹے ان کے پاس چلے جاتے۔ سارٹے کو کلکتے پہنچنے کی سب سے زیادہ بےقلی تھی۔ کہتا تھا جب ہم اچانک اڈے پہنچیں گے تو کانتے اور کبن خان حیران رہ جائیں گے۔ اتنے دن ہو گئے تھے ادھر اڈے پر، وہ سب نہ جانے کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کبھی لوٹ کے آئیں گے بھی یا نہیں۔ وٹھل نے کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اس کا ارادہ کس طرف جانے کا ہے، مگر اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ واپس آنا نہ آنا اتفاق ہے، ایک حادثہ۔ انہیں معلوم تھا کہ اس نے 12 آدمی ان لوگوں میں سے منتخب کیے تھے جن کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو، جن کے پیر بندھے ہوئے نہ ہوں۔ تمنچوں اور بندوقوں کی مشقیں جانے سے پہلے وٹھل کا دن بھر اڈے سے باہر رہنا، انہیں یہ سب باتیں یاد آتی ہوں گی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی پریشانی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ سب ایک دوسرے کا منہ تکتے ہوں گے کہ ہماری کوئی خیر خبر ملی، ہمیں زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ کانٹے کے نام زری کے روز نہیں تو ہفتے میں 1-2 بار خط ضرور آتے ہوں گے۔ کانتے الٹے سیدھے جواب دیتا ہوگا۔ بمبئی سے جولین اور چمپا کے خط بھی اس کے نام آتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جولین اور اس کی ماں اور چمپا بیگم کو فیض آباد ہی لے آیا ہو۔ کہتا تھا استاد ناراض ہوں گے، مگر ایک بار جب جولین فیض آباد آ ہی جائے گی
تو استاد اسے بمبئی واپس نہیں بھیج دیں گے۔ اگر کانتے واقعی اسے فیض آباد لے آیا ہے تو حویلی میں ہر وقت ایک ہنگامہ رہتا ہوگا۔ منیر علی، زہرا، سلمیٰ، منجو میاں، ارشد خانم، نیسا، جہانگیر، روز ڈاکی کا انتظار ہوتا ہوگا۔ نسا پانچوں وقت مسلح پر بیٹھی دعائیں کرتی ہوگی، الہی بابر بھائی کو سلامت رکھنا، انہیں کامیاب کامران لوٹانا۔ اس عرصے میں نسا اور بڑی ہو گئی ہوگی۔ جہانگیر نے بھی میٹرک کا امتحان پاس کر لیا ہوگا۔ نہ جانے کیا کیا بدل گیا ہوگا۔ منیر علی فیض آباد میں رہ سکے یا نہیں، واپس جسلیمر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اگر رانا مہتاب کے آدمیوں کو ان کا کوئی پتہ مل گیا ہو۔ میرے دماغ میں سب کی شکلیں گڈ مڈ ہو رہی تھیں۔ سینہ کبھی بند ہونے لگتا، کبھی جیسے اس کے سارے دروازے کھل جاتے اور روشنی سی بھر جاتی۔ گاڑی تیز رفتاری سے بنگال کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سب اپنی اپنی نشستوں پر جمے کہیں گم تھے۔ وٹھل کو نچلی برتھ پر لٹا دیا گیا تھا۔ اس کے پاؤں میں تکلیف کچھ زیادہ ہی تھی۔ چہرے سے اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا، مگر اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اس کے پیر اپنے زانوؤں پر رکھ لیے تھے۔ میرے مقابل ابا جان کھڑکی کی طرف منہ کیے گھومتی ہوئی زمین دیکھ رہے تھے۔ کمر ڈبے کی دیوار سے ٹکی، آنکھیں خالی خالی، پیشانی پر شکنے۔ معلوم نہیں کہاں کھوئے ہوئے تھے۔ تبت میں کہیں موقع نہیں ملا تھا۔ میرا خیال تھا کہ گاڑی میں وہ مجھے اپنے پاس بلا کر ضرور پوچھیں گے کہ تو اتنے دن کہاں رہا، یہ لوگ کون ہیں، ان لوگوں کے بارے میں انہوں نے کوئی رائے ضرور قائم کی ہوگی۔ اتنے دن ساتھ رہنے کے بعد کوئی بات ان سے ڈھکی چھپی نہیں رہی ہوگی، مگر انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا۔ سارے سفر کے دوران انہوں نے مجھ سے بہت کم بات کی تھی۔ ہاں، مجھے دیکھتے ضرور تھے۔ بار بار میرے دل میں آیا ان سے پوچھوں وہ فریال فاربا اکبر کو کس کے پاس چھوڑ آئے تھے، لیکن ڈر لگتا تھا، نہ جانے کون سا جواب سننے کو ملے۔ ان کے پاس بتانے کو کچھ ہو نہ ہو۔ شاید وٹھل نے ان سے کچھ پوچھا ہو۔ وہ دونوں آپس میں کبھی کبھی چپکے باتیں کرتے رہتے تھے۔ ممکن ہے وٹھل نے انہیں بتایا ہو کہ ان کی خواہش کے مطابق میں نے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا تھا۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ میں بہت پڑھوں لکھوں اور بڑا افسر بن جاؤں۔ شاید وٹھل نے ان سے نہیں کہا کہ میں نے قتل کے جرم میں 7 سال جیل کی سزا کاٹی ہے۔ مجھے بہت اچھا چاقو چلانا آتا ہے، بلم بھی، لاٹھی بھی۔ تمچا چلاتے ہوئے انہوں نے خود ہی دیکھ لیا ہوگا۔ مجھے احساس ہوتا تھا کہ وہ اپنے جھجک کی وجہ سے مجھے سے توقع کرتے ہوں گے کہ میں ان سے فمی، فریال، فرخ، فاربا اور اکبر کے بارے میں پوچھوں گا۔ ممکن ہے سوچتے ہوں کیسا بھائی ہے، جیسے اپنی بہنوں اور بھائی کے نام بھی یاد نہیں رہے۔ بھائی ان سے کیا کہتا؟ اگر اس نے فمی کو بھوکی نظروں کے درمیان بیٹھا نہ دیکھا ہوتا تو کسی اور کے بارے میں پوچھتے ہوئے اس کی ہمت یوں جواب نہ دے جاتی۔ غالباً ہم دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں خود ہی جواب نظر آتے رہے تو ٹھیک ہے۔ میں نے وٹھل سے یہ معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں سمجھی تھی کہ وہ کلکتے جا کر ٹھہر جائے گا یا سیدھا فیض آباد جانے کا ارادہ ہے، جہاں جہانگیر ہے۔ ابا جان اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہوں گے۔ ایک مدت کے بعد وہ ان کے سامنے آئے گا تو ان کا کیا حال ہوگا، اور جہانگیر بھی سکتے میں رہ جائے گا۔ ہو سکتا ہے وٹھل نے ان سے کہا ہو کہ 2-4 دن کلکتے میں ٹھہر کے پھر فیض آباد چلیں گے۔ بہرحال ابا جان کو معلوم ہوگا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں آگے بھی حاکے ہوں گے وہ فیض آباد میں رہیں گے یا کہیں اور۔ اب ان کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، ظاہر ہے اب وہ گیا تو نہیں جائیں گے، اور زری کیوں انہیں جانے دے گی۔ حویلی میں جا کے ابا جان سب سے زیادہ اسی کو پسند کریں گے۔ وہ ان کا اسی طرح خیال رکھے گی جس طرح وٹھل کا۔ شاید وہ دوسروں کا خیال رکھنے کے لیے ہی پیدا ہوئی تھی۔ فمی کی بہت سی خصوصیات اس میں موجود تھیں۔ ابا جان نے فمی کو کھو دیا، مگر زری سے مل کر بڑی حد تک فمی کا ازالہ ہو جائے گا۔ مگر یہ سب میرے اپنے ذہن کے خیال تھے، میں ابا جان کے دل میں چھپا نہیں بیٹھا تھا۔ 9 سال میں انہوں نے بہت سے خواب دیکھے ہوں گے۔ اب ان کی تعبیر کا وقت آیا ہے۔ اتنی بڑی دولت سے وہ کیا کیا خریدیں گے، محلات، جاگیریں، کوئی ریاست۔ ان پتھروں سے وہ اپنے خوابوں کی کیسی کیسی تعبیریں تراشیں گے۔ ان کا شمار دنیا کے مالدار ترین لوگوں میں ہونا چاہیے۔ اب خزانہ ان کے ساتھ تھا اور وہ خزانے کے ساتھ۔ وٹھل آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ ساری رات گزر گئی۔ ابا جان تھوڑی دیر کے لیے لیٹے، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ وہ کھڑکی سے کبھی کبھی نظر اٹھا کے میری طرف دیکھ لیتے۔ رات کو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں بھی لیٹ جاؤں، مگر مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں رات بھر بیٹھا رہا۔ صبح سویرے گاڑی نیو کوچ بہار سے 1 میل تک آئی ہوگی کہ اچانک رک گئی۔ ہم نے دروازہ کھول کے دیکھا، گاڑی دونوں طرف سے پولیس نے گھیر لی تھی۔ ابھی گاڑی ٹھہرے چند لمحے بھی نہ گزرے ہوں گے کہ ایک پولیس آفیسر 2 سپاہیوں کے ساتھ ہمارے ڈبے میں داخل ہوا۔ پہلے اس نے انگریزی میں دخل اندازی کی معافی چاہی، لیکن دوسرے ہی لمحے جیسے ہی اس نے ہماری صورتیں دیکھی،
صورت کیا لباس دیکھے تو ناک بھون چڑھا کر بولا، تم لوگوں کے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہے؟ اس نے انگریزی میں کہا۔ اس کی نگاہیں ہمارے چہروں اور سامان پر مچل رہی تھیں۔ اسے یقین نہیں تھا کہ ہمارے پاس فرسٹ کلاس کا ٹکٹ ہوگا۔ بابو کیا گٹ پٹ کرتا ہے رے؟ وٹھل نے بوجھل آواز میں مجھ سے پوچھا۔ بابو کیا گٹ پٹ کرتا ہے رے؟ وٹھل نے بوجھل آواز میں مجھ سے پوچھا۔ ٹکٹ کو پوچھ رہے ہیں، میں نے ترشی سے جواب دیا۔ مجھے پولیس آفیسر کے لہجے پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں حقارت تھی۔ ہمارے پاس ٹکٹ ہیں، میں نے استگی سے انگریزی میں کہا۔ مجھے انگریزی میں بات کرتے دیکھ کر وہ چوکنا ہوا اور جھجک کے بولا، دکھاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے سوچا کہوں دکھاتے ہیں، مگر پہلے بات کرنے کی تمیز سیکھو۔ میں چپ رہا۔ وٹھل نے اپنی جیب سے ٹکٹ نکال لیے تھے۔ دکھا دے بابو صاحب کو۔ میرے ہاتھ سے ٹکٹ لینے کے باوجود اس کا شک کم نہیں ہوا۔ لوٹ پلٹ کے کبھی ٹکٹ کو دیکھتا، کبھی ہمیں، کبھی سامان کو۔ ٹھوک بجا کے دیکھ لو، جعلی نہیں ہے، میں نے کہا۔ آپ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ٹکٹ میں لکھا ہے، میں نے تلخی سے کہا۔ وہ سر ہلانے لگا اور کچھ توقف کے بعد متجسس آواز میں بولا، آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا ٹکٹ کے ساتھ یہ سب بتانا ضروری ہے؟ نہیں، اتنا بھی ٹھیک ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی آ گئی تھی۔ نرمی اسی لمحے آ گئی تھی جب میں نے اسے انگریزی میں جواب دیا تھا۔ وٹھل نے مجھے اشارہ کر دیا تھا، ورنہ میں اسے چند باتیں ضرور پوچھتا۔ وٹھل کا خیال ہوگا کہ وہ پولیس آفیسر ہے، ہمارے سامان پر بھی شک ظاہر کر سکتا ہے، کسی وقت بھی کوئی حکم چلا سکتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ساری گاڑی پولیس والوں نے گھیر رکھی ہے۔ ڈبے میں موجود اس کے ساتھ آنے والے دونوں سپاہیوں کی نظریں صندوق پر جمی ہوئی تھیں، اس سے پہلے کہ وہ اپنے افسر کو کوئی اشارہ کرتے۔ افسر نے مجھ سے وضاحت کی اور کہنے لگا کہ گاڑیوں کی یہ چیکنگ مسافروں کے فائدے کے لیے ہے۔ میں نے اپنے لفظ منہ ہی میں دبائے رکھے۔ وہ واپس چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد گاڑی روانہ ہو گئی۔ میں نے مڑ کے دیکھا، ابا جان کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ مجھے احساس ہی نہیں رہا تھا کہ ابا جان بھی ڈبے میں بیٹھے ہیں۔ وہ انگریزی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ خود بولنے کی بجائے مجھے ان کے پولیس آفیسر سے بات کرنے کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ پولیس آفیسر کسی نہ کسی طرح واپس چلا گیا تھا اور گاڑی بھی روانہ ہو گئی تھی، لیکن جاتے وقت اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا وہ ٹکٹ سے ضرور مطمئن ہو گیا، ہم سے نہیں۔ وہ اپنا اطمینان کرنے پھر واپس آ سکتا تھا، یا گاڑی کے ساتھ چلنے والی پولیس کو چوکنا کر سکتا تھا کہ وہ ہم پر نگاہ رکھیں۔ مجھے اس سے اتنی درشتی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مبادہ وہ ناراض ہو جاتا، پھر سب خاک ہو جاتا۔ راستے بھر مجھے پچھتاوا ہوتا رہا، ہر چند کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، لیکن مارٹی کے بقول افسر تو افسر ہی ہوتا ہے۔ تمام راستے مجھے بے چینی رہی۔ جہاں گاڑی رکتی میں سب سے پہلے باہر جھانک کے دیکھ لیتا کہ پولیس نے گاڑی کے گرد دوبارہ تو گھیرا نہیں ڈال دیا ہے۔ مجھے ہنسانے کی فکر نہیں تھی، اس کا مجھے کیا کرنا تھا، مگر جہاں تک ابا جان کہتے ہمیں بحفاظت اسے وہاں تک پہنچا دینا تھا۔ شام ہو رہی تھی، گاڑی تیزی سے کلکتے کے نزدیک ہوتی گئی، پھر کوئی نہیں آیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر وٹھل نے ابا جان کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا تو میری رواں انگریزی بولنے پر انہیں ضرور حیرت ہوئی ہوگی۔ ابھی کلکتہ آنے میں درمیان کے 2-1 اسٹیشن باقی تھے کہ وٹھل نے پیرو، زورا، مارٹی اور ابا جان کو ایک ڈبے میں کر دیا اور خود دوسرے ڈبے میں چلایا۔ میں بھی اس کے ساتھ آ گیا۔ ہم نے وہ سب صندوق بھی اسی ڈبے میں منتقل کر دیے تھے جس میں ابا جان تھے، اور اپنے ساتھ صرف وہ سامان رکھا تھا جس میں خزانہ نہیں تھا۔ یہ احتیاط سب کی سمجھ میں آتی تھی، اسی لیے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ وٹھل 6 مہینے بعد کلکتے واپس جا رہا تھا۔ سامان مختلف ہوتا تو بات اور تھی۔ ہمارے پیچھے کلکتے میں بہت کچھ بدلا ہوا ہو سکتا تھا۔ پیرو، زورا اور مارٹی کا تعلق بمبئی کے پہاڑوں سے تھا۔ انہیں کلکتے میں اڈے کے چند آدمیوں کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ گاڑی سے اترتے وقت ہمارا ایک دوسرے سے جدا جدا رہنا ہی بہتر تھا۔ اب کے اسٹیشن پر کوئی ہمیں لینے کے لیے آنے والا نہیں تھا، لیکن وہاں مختلف اڈوں کے چند آدمی ہمیشہ موجود رہتے تھے۔ اسٹیشن تقریباً ہر وقت مسافروں سے بھرا ہوتا تھا، کسی بھی اڈے کا آدمی ہمیں وہاں مل سکتا تھا۔ گاڑی گونجتی ہوئی ہاوڑا کے پلیٹ فارم میں داخل ہوئی تو میری رگوں میں خون جمنے لگا۔ ہم پہلے اترے، بعد میں پیرو اور ابا جان وغیرہ۔ وٹھل لنگڑا کے چل رہا تھا۔ پلیٹ فارم سے گزر کے ایک دوسرے کے پیچھے جب ہم گیٹ سے باہر آ گئے تھے اور ٹیکسیوں کی طرف بڑا ہی چاہتے تھے کہ سامنے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا ہماری طرف آیا۔ میں نے اسے پہچان لیا، وہ بدرو تھا، بھیم پورہ کے اڈے کا آدمی۔ آتے ہی اس نے وٹھل کے پیر پکڑ لیے اور ہانپتے ہوئے بولا، او استاد تم؟ کیسا ہے رے بدرو؟ وٹھل اسے بدرو ہی کہتا تھا۔ تم کدھر تھے استاد؟ وہ خاص باختگی سے بولا۔ ذرا دور چلے گئے تھے۔ دور چلے گئے تھے؟
اس کی آواز جھرجھرا رہی تھی۔ پر تم ادھر کب آئے؟ ابھی اترے ہیں رے، وٹھل نے تنک کے کہا۔ ابھی؟ وہ گھبرا کے بولا۔ ہاں رے، لوگ ادھر نہ جانے کیا کیا بولتے تھے۔ ان کو بولنے دے۔ کانتے کیسا ہے؟ کانتے تو جیل میں ہے استاد۔ جیل میں؟ کب سے ہے؟ مہینے سے۔ تم کو کچھ نہیں پتا؟ وہ سٹ پٹا کے بولا۔ وٹھل نے اس کے بال پکڑ لیے۔ کھل کے بول۔ قسم سے استاد تم کو کچھ نہیں پتا؟ وہ گگیانے لگا۔ منہ کھلا رکھ، وٹھل نے گرجتے ہوئے پوچھا۔ بدرو لڑکھڑا گیا۔ استاد تم کو کچھ نہیں پتا تو ابھی ادھر سے لوٹ جاؤ، وہ بدحواسی سے بولا۔ پولیس تم سب کو ڈھونڈ رہی ہے، ادھر سب الٹام ہو گیا ہے۔ کبن خان کو مار کے رتنا حرامی تمہارے اڈے پر بیٹھا ہے، شولی، لالا فجا، سب ایک دم۔ وٹھل نے بے اختیار اس کا منہ تھپڑایا۔ سب نے بدرو کے گرد گھیرا ڈال دیا تھا۔ بدرو بھاگا نہیں، وہیں کھڑا وٹھل کے سامنے سر جھکائے گھگیاتا رہا۔ وٹھل کے تمانچوں سے اس کا منہ لال ہو گیا تھا۔ میں سچ بولتا ہوں، وہ خوفزدہ آواز میں بولا۔ بولو کدھر ہے؟ جاموں نے بڑھ کے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ کچھ ادھر جیل میں، کچھ کبن خان کے ساتھ۔ منہ سے پھوٹتا کیوں نہیں؟ جاموں وحشت سے بولا۔ شولی، فدا، دلن، بسوا، لالا، ہاں صاف صاف بول۔ سب ختم ہو گئے، بدرو نے ہانپتے ہوئے کہا۔ نہیں، جاموں ہذیانی انداز میں بولا۔ اس کی انگلیوں نے بدرو کا گریبان پھاڑ دیا تھا۔ وہ اسے جھنجھوڑنے لگا۔ کسی میں کچھ اور سننے کی ہمت نہیں تھی۔ اسٹیشن پر چلتے ہوئے مسافر ہماری طرف متوجہ ہونے لگے تھے۔ پیرو، مارٹی، زورا، ابا جان ہم سے پیچھے تھے۔ ہم بدرو کے پاس ٹھہرے تو وہ ہمارے پہلو سے گزرتے ہوئے ہم سے آگے نکل گئے، لیکن کچھ ہی دور جا کے رک گئے۔ اسٹیشن پر شور مچا ہوا تھا، البتہ ان کے کانوں تک بدرو کی آوازیں ضرور پہنچی ہوں گی، اور نہ بھی پہنچی ہوں تو ہمارے چہرے تو ان کے سامنے ہی تھے۔ ہم سب کی آنکھیں ابل کے جیسے باہر نکل آئی تھی۔ پیرو نے ہمارے پاس آنے میں پھر چند لمحوں ہی کا توقف کیا ہوگا۔ زورا، مارٹی اور ابا جان کو وہیں روک کے وہ فوراً ہماری جانب چھپٹا اور اس کی مضطربانہ نگاہیں ہم پر منڈلانے لگی۔ کیا لفڑا ہے وٹھل بھائی؟ وہ تذبذب سے بولا۔ یہ چڑی مار کون ہے؟ کچھ نہیں دادا، وٹھل نے بھاری آواز میں کہا۔ تم آگے بڑھو۔ اب ان بڑھے گا، پر ادھر یہ کیا بولتا ہے؟ بولتا ہے کچھ لوٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ کیسا؟ پیرو نے حیرانی سے پوچھا۔ اس اسنا میں ساٹھے بدرو کو جاموں سے چھین کے الگ لے گیا تھا۔ ہم سب کے ایک جگہ اکٹھے ہو جانے اور بدرو کا کرتا پھٹ جانے کی وجہ سے آتے جاتے لوگ رک رک کے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ساٹھے بدرو کو دور نہ لے جاتا تو ہمارے ارد گرد بھیڑ اکٹھی ہو جاتی، ہمیں فوراً منتشر ہو جانا چاہیے تھا، مگر کسی کے پیروں میں جان ہی نہیں رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑ دھڑا رہا تھا، اور جاموں نے اپنا سر ہلاکو کے شانے پر رکھ دیا تھا، اور ہلاکو کسی بت کی مانند بے جان کھڑا تھا۔ جینی، پلٹو، سولم پھٹی ہوئی آنکھوں سے وٹھل کو گھور رہے تھے۔ وٹھل کے ماتھے پر شکنوں کا جال بڑھتا جا رہا تھا۔ بدرو ہم سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، مگر میری طرح کسی کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ انہوں نے جو کچھ سنا ہے وہ سب سچ ہے، اور بدرو ہم سے مذاق نہیں کر رہا ہے۔ پتہ نہیں ساٹھے بدرو کو ایک کونے میں لے جا کر اس سے اور کیا پوچھ رہا تھا، اور بدرو اسے اور کیا بتا رہا تھا۔ ابا جان ہم سے کچھ فاصلے پر تھے اور اضطراری انداز میں ہم پر نگاہیں جمائے ہوئے تھے۔ وٹھل کی بجائے جنہیں نے جھجکتے ہوئے زبان کھولی اور متصراً بدرو سے سنا ہوا معاملہ پیرو کو بتایا تو پیرو کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ ایسا؟ وہ سر جھٹک کے بولا۔ یہ رتنا کتیا کا جنک کون ہے؟ اب انہیں اس کا نام پہلے نہیں سنا؟ وہ ادھر پہلے کلکتے میں ہی تھا، روز چھینا چھپٹی ٹن ٹن کرتا رہتا تھا۔ استاد نے آخری بار بلا کے بولا کہ 24 گھنٹے کے اندر کلکتے سے منہ کالا کر لو۔ سالہ اس وقت چلا گیا تھا، بات کو معافی کے لیے آدمی بھیجا۔ استاد بولا ہم اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتا۔ جینی کی آواز غصے سے تمتما رہی تھی۔ اب ادھر کیا کھڑے ہو؟ پیرو پھنکارتے ہوئے بولا۔ اڈے کی طرف چلو۔ اس نے جاموں کو دھکا دے کے 2 قدم آگے کر دیا۔ چلتے ہیں دادا، وٹھل نے سر ہلا کے آہستگی سے کہا۔ ابھی اپن دیکھے گا وہ کس کا تخم ہے۔ دکھائے گا دادا، پر تم ابھی ادھر سے جاؤ، بڑے صاحب ادھر کھڑے ہیں، ہم اندر جاتے ہیں، وٹھل نے سرد لہجے میں کہا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، لاڈلے تو دادا، زورا، مارٹی اور بابا کے ساتھ ابھی فیض آباد نکل جا، پیچھے ہم آتے ہیں۔ فیض آباد جانے کا بولتے ہو وٹھل بھائی؟ پیرو نے تلخی سے کہا۔ ہاں دادا، تم ادھر لاڈلے کے ساتھ چلے جاؤ، میں بھی آنے میں دیر نہیں کروں گا۔ دیر ہو جائے تو ادھر ہی سے بمبئی چلے جانا، وہاں سے تم کو آئے ہوئے ٹائم ہو گیا ہے۔ وٹھل بھائی، اب ان سے کوئی غلطی ہو گیا کیا؟ بات مان لو دادا، بڑے صاحب کا فیض آباد پہنچ جانا ٹھیک ہے، پر اب ان کیسے جا سکتا ہے؟ تم کو جانا ہی ہے دادا،
कोई सी भी गाड़ी पकड़ लो, उधर भी तुम्हारा एक बेटा है। अपनी गीता की खातिर जाओ, जल्दी करो। कैसा बोलता है उस्ताद? हट मत करो दादा, हट मत करो, विठल ने झुंझला कर कहा। अपन एकदम नहीं जाएगा विठल भाई, पीरू दृष्टि से बोला। बड़े साहब के साथ कोई होना चाहिए ना दादा, फिर किसी और को बोलो, लाडा भी जा रहा है। मैं नहीं जाऊँगा, मैंने तेज़ी से ख़त्मी लहजे में कहा। विठल ने अपनी सुर्ख आंखें मुझ पर मरकूज़ कर दी। चुप रह, मैं नहीं जाऊँगा, मेरी बजाय किसी और को भेज दो। तू नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा रे? विठल ने बिखरी हुई आवाज़ में कहा। समझता क्यों नहीं है? मैं सब समझ रहा हूँ, जाके जल्दी लौट आना। दादा तुम भी इसके साथ? नहीं विठल भाई, पीरू ने विठल की बात पूरी नहीं होने दी। अपन से जास्ती मत बोलो, इधर से अभी कोई भी नहीं जाएगा, समझा? कोई भी नहीं, टाइम जा रहा है, अपन के पास टाइम की कमी है। टाइम तो तुम बर्बाद कर रहे हो दादा, अभी तुम सब कुछ अपन पे छोड़ दो, तुम बड़े साहब के साथ उधर चले जाओ, पीछे हम आता है, तुमको आराम की ज़रूरत है, पैर बहुत सूज गया है, अभी इसको और ज़्यादा मत परेशान करो, पीरू ने नरमी से कहा और जामू की तरफ देखकर बोला। क्यों जामू उस्ताद, अब उन ठीक बोलता है ना? ओ हाँ, जामू बेख्याली से बोला। वो न जाने कहाँ खोया हुआ था। जैसा तुम बोलते हो ठीक है दादा, अभी उस्ताद को फैज़ाबाद जाने दो, पीरू ने दोबारा कहा। हाँ उस्ताद, जामू धीरे से बोला। तुम ही चले जाओ। जामू की ज़ुबान से ये मशवरा सुन के विठल ने आंखें भींच लीं। उसकी सांसें तेज़ तेज़ चल रही थीं और नथने फड़कने लगे थे। उसने अपना सूजा हुआ पैर ज़ोर से ज़मीन पर पटका और कोई आह बुलंद नहीं की। पीरू चुप हो गया। जामू को भी फ़ौरन एहसास हो गया कि उसने पीरू की तायीद करके विठल को दुख पहुंचाया है। कलकत्ते उतर के और इतना कुछ सुन के विठल के यूं वापस चले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जामू उसके सामने से हट गया। कुछ देर तक सब खामोश रहे। सार्टे अभी तक बदरू के साथ दूर खड़ा अपने कानों में आग लगा रहा था। हमारा स्टेशन पर इस तरह ज़्यादा देर ठहरे रहना मुनासिब नहीं था। अभी सिर्फ बदरू ही नज़र पड़ा था। अड्डे के दूसरे आदमी भी स्टेशन पर मौजूद होंगे, किसी लम्हे वो हमें देख सकते थे। जामू, मैं और पीरू, हम तीनों में से किसी एक का अब्बाजान के साथ जाना ज़रूरी था, मगर तीनों में से कोई भी आमादा नहीं था। विठल ने किसी और से नहीं कहा था, उनमें से शायद ही कोई कभी विठल के हमरा फैज़ाबाद गया हो। हम तीनों के सिवा विठल किसी और से कहता तो वो भी इनकार कर देता। बहरहाल हमें जल्द ही कोई फ़ैसला कर लेना चाहिए था। जितना वक्त गुजर रहा था, विठल की बात मुझे ठीक ही लग रही थी कि अब्बाजान को पहली गाड़ी से या किसी भी ज़रिए से फैज़ाबाद की तरफ रवाना कर दिया जाए। मैंने सोचा, विठल से कह दूँ मैं ही चला जाता हूँ। अभी हम स्टेशन पर हैं। स्टेशन से निकलने के बाद किसी को पता नहीं है कि आगे क्या हालात पेश आएँ। कोई इनके साथ नहीं गया तो फिर अब्बाजान कहाँ जाएंगे? कलकत्ते में अपने अड्डे पर रत्ना बैठा हुआ है, दूसरे अड्डे भी उसी के ज़ेरे असर होंगे। बदरू के बकौल पुलिस हमारी तलाश में थी। इत्तेफाक से पुलिस के किसी आदमी ने हमें अब तक नहीं देखा था, लेकिन 6 महीने में सारे पुलिस वाले बदल नहीं गए होंगे कि विठल और दूसरे लोगों के चेहरे ना पहचान सकें। स्टेशन से निकलते ही हमारा और उनका सामना हो सकता था, फिर ना मालूम क्या हो। विठल ने इसी ख्याल से जोरा माटी पीरू और अब्बाजान को पहले ही अपने से जुदा कर दिया था कि हमें अपने पीछे गुजरने वाले शब रोज़ का कोई इल्म नहीं था। उस वक़्त विठल की ये एहतियात मुझे फिजूल लगी थी। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि गाड़ी से उतरने की देर है, बदरू चिंगारियाँ लिए खड़ा है। मोईदार के ख़त्म होने के बाद 2-1 बार सिर्फ घोषी ने बचपना किया था। विठल कई महीने मेरे साथ अड्डे से बेखबर कभी जनूबी हिंदुस्तान, कभी वस्ती हिंदुस्तान घूमता रहा था। जब मैंने बम्बई में कृष्णा जी को ख़त्म करने वाले लोगों को पहचानने के लिए झींगा उस्ताद से पाड़ा लिया था, तो इस दरमियान विठल भी वहीं आ गया था और उसके साथ कांते जामू वगैरह भी थे। अड्डा चलता रहा। हम वापस आए तो कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली थी। तिब्बत की तरफ जाते वक्त विठल शहर के तमाम अड्डों पर हुद गया था। उसे यकीन हो गया होगा कि उसके पीछे कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। तभी उसने सफ़र का इरादा किया होगा और तभी उसने कब्बन खान और कांते पर भी भरोसा कर लिया था, वरना वो जामू को यहीं छोड़ देता। एक सुल्तान हुज्जत करता था, मगर विठल उसे साथ ही ले गया था और सुल्तान से ये तवक्को भी नहीं थी कि वो विठल के हाथ अड्डों पर इसकी अदम मौजूदगी में कोई गड़बड़ करेगा। जामू से उसकी नहीं बनती थी, मगर उसका मतलब ये नहीं था कि उसकी निगाहें विठल के अड्डे पर लगी हुई हैं। घोषी को अपनी गलती की सज़ा फ़ौरन मिल गई थी। पहली बार तो मैंने ही उसे विठल के पास लाकर माफ़ी दिलवाई थी। विठल तैयार नहीं था, मैंने सिफारिश की थी, इसलिए उसे दरगुजर कर दिया था। घोषी के दिमाग में खुन्नास समाया हुआ था, बाज नहीं आया। दूसरी बार फिर गद्दारी की और जामू ने उसे हमेशा के लिए चुप कर दिया। उसके बाद दूर दूर कोई दूसरा घोषी नज़र नहीं आता था। हमारे रवाना होते वक्त तमाम अड्डे ठीक ठीक चल रहे थे। विठल कब्बन खान और कांते की बजाय अड्डे पर अपनी मूरत रख जाता तो भी
سب کچھ ایسے ہی رہنے کی امید تھی، تاہم وٹھل نے اپنی مہرت نہیں رکھی تھی۔ وہ کبن ہان اور کانتے کو اپنی جگہ چھوڑ گیا تھا۔ کانتے کا خون کچھ زیادہ گرم تھا، لیکن کبن ہان اسے سرد رکھنے کے لیے موجود تھا۔ مشہور تھا کہ چاقو ہاتھ میں آتے ہی کبن ہان کا رنگ بدل جاتا ہے اور وہ کوئی دوسرا آدمی نظر آتا ہے۔ پھر اس کا چاقو ہوا سے باتیں کرتا ہے۔ وہ چاہتا تو لکھنؤ شہر کے سارے اڈے اس کے چاقو کی نوک پر ہوتے، مگر وہ اپنے ایک ہی اڈے میں مست رہتا تھا اور وہاں بھی ٹک کے نہیں بیٹھتا تھا۔ کبھی فیض آباد، کبھی کلکتے، کبھی آگرے، کبھی دلی۔ جہاں جہاں سے اسے خبر ملتی کہ کوئی اچھی گانے والی اور اچھے نقشے والی آئی ہے، کبن ہان سارے کام چھوڑ کے پہلے وہیں کا رخ کرتا۔ مہینے میں 2-1 بار زری کی خبر لینے فیض آباد ضرور جاتا۔ کبھی وہ خالی ہاتھ نہ جاتا۔ زری کو وہ اپنی بہن کی طرح سمجھتا تھا۔ شکل و صورت سے وہ کوئی نواب لگتا تھا۔ ململ کا کرتا، دوپلی ٹوپی، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اسے ہتھیار اٹھانا آتا ہے۔ اجلی نکھری رنگت، سرخی مائل، ڈیل ڈول میں کسرتی جسم کا، عمر بھی درمیانی تھی۔ جس کام کا ارادہ کر لیتا اس میں جٹ جاتا۔ لکھنؤ میں لاڈو میاں کی بڑی دھوم تھی۔ اس کے پاس بازار کا علاقہ تھا۔ ایک مدت تک یہ دستور رہا کہ لکھنؤ کے کسی دوسرے اڈے کا کوئی آدمی بازار کا رخ کرتا تو پہلے لاڈو میاں کے اڈے پر اپنی آمد کی خبر کرا دیتا یا وہاں متعین لاڈو میاں کے کسی آدمی کی ہمراہی میں اندر داخل ہوتا۔ یہ ایک رسم بن گئی تھی جس کا لاڈو میاں کی وجہ سے سبھی پاس کرتے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لاڈو میاں نے اپنے سے بڑے مخالف کو بازار میں داخل ہونے سے منع کیا ہو، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لاڈو میاں نے اپنے بڑے سے بڑے مخالف کو بازار میں داخل ہونے سے منع کیا ہو۔ اطلاع دینا شرط تھی، اور اطلاع ہو جانے پر کبھی کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی جاتی تھی۔ اس میں نہ کوئی الجھاؤ تھا، نہ جواب کا انتظار کرنا پڑتا تھا، اس لیے لوگ اطلاع دینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک زمانے سے لاڈو میاں بازار کے اڈے میں جمع ہوا تھا۔ یہ سب سے زیادہ آمدنی کا علاقہ تھا اور شہر اطراف کے منتخب آدمی وہاں موجود تھے۔ دن بھر یہ لوگ شہزوری کرتے رہتے، رات کو بن ٹھن کے بازار میں نکلتے۔ لکھنؤ کے اڈوں کی صورت دوسرے شہر کے اڈوں سے کچھ مختلف تھی۔ وہاں بڑے نواب اور راجہ لوگ ہر ماہ ایک مخصوص رقم بھجواتے تھے۔ باقاعدہ طور پر اڈے صرف کہیں کہیں قائم تھے، لیکن اپنے اپنے علاقے موجود تھے جو ایک طرح سے اڈوں کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ کبن ہان ہی تھا جس نے پہلی مرتبہ بازار میں اپنی آمد کی رسمی اطلاع لاڈلے میاں کے اڈے پر نہیں بھجوائی۔ یہاں تک بھی کوئی بات نہیں تھی۔ کبن ہان رات کو علاقے میں داخل ہوتے وقت ناکوں پر بیٹھے ہوئے لاڈو میاں کے آدمیوں سے بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ گانا سننے اندر جا رہا ہے۔ لاڈو میاں نے شہر کے دوسرے اڈوں کے چند خاص آدمیوں کو اس رسم سے مستثنیٰ قرار دے رکھا تھا، مگر کبن ہان کا شمار اس زمرے میں بھی نہیں تھا۔ کبن ہان کے ساتھ اپنے اڈے کا صرف ایک آدمی تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا اور اس نے لاڈو میاں کے کسی آدمی سے رابطہ قائم نہیں کیا تو انہیں فکر ہوئی، اور ابھی کبن ہان ایک بالا خانے پر چڑھنے کے لیے قدم بڑھا ہی رہا تھا کہ ایک شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ کبن ہان نے 2-3 واروں میں اسے سامنے سے ہٹا دیا اور اوپر چلا گیا۔ اس نے دیر تک گانا سنا، ناچ دیکھا، اور وہیں کہ کسی آدمی کے ذریعے اسے خبر ملی کہ نیچے لاڈو میاں اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہیں۔ یہ سن کے گانے والی نے گانے سے انکار کر دیا تھا۔ کبن ہان نے اس کے اور اپنے درمیان چاقو رکھ دیا۔ نتیجتاً محفل جمی رہی اور وہ ناچتی گاتی رہی۔ آدھی رات کے وقت جب کبن ہان اٹھا تو نیچے سب سے پہلے لاڈو میاں سے اس کی مدبھیڑ ہوئی۔ لاڈو میاں نے اسے یاد دلایا کہ یہاں کا کیا دستور ہے۔ کبن ہان نے ہنس کے جواب دیا، معلوم ہے، پر اپنا بھی کوئی دستور ہے۔ لاڈو میاں نے فیصلہ کرنے میں تاخیر نہیں کی۔ دوسرے ہی لمحے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا، مگر کبن ہان نے کسی اعتماد ہی میں یہ خطرہ مول لیا تھا۔ چند پل گزرے ہوں گے کہ اس نے لاڈو میاں کے آدمی کا ہاتھ ننگا کر دیا تھا۔ لاڈو میاں کے لیے یہ خلاف توقع تھا۔ پہلے تو وہ خیرہ کن نظروں سے کبن ہان کو دیکھتا رہا، پھر کسی اور آدمی کو آزمانے کے بجائے اس نے خود چاقو سنبھال لیا اور کبن ہان کے مقابل آ گیا۔ کبن ہان اس کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ لاڈو میاں کو زندگی میں بہت کم ہتھیار اٹھانے کی ضرورت پڑی تھی، یا تو وہ ہتھیار اٹھاتا ہی نہیں تھا، اٹھا لیتا تھا تو چاقو پوری طرح اس کے قابو میں ہوتا تھا۔ اپنی مرضی کا فیصلہ کر کے ہی لاڈو میاں ہتھیار بند کرتا تھا۔ کبن ہان پر وار کرنے سے پہلے اس نے اسے موقع دیا کہ وہ چلا جائے اور آئندہ ایسی غلطی نہ کرے۔ کبن ہان نے جواب میں اس پر چاقو تول لیا۔ گلی میں اس وقت سناٹا چھا گیا تھا۔ قریب قریب کے تمام بالا خانوں پر ناچ گانا بند ہو گیا تھا اور راہگیر ان کے گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ کبن ہان کو 2-1 مرتبہ لاڈو میاں کے داؤ سے بچنا پڑا ہوگا کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہلو سے اچھل کر تیزی سے چیتے کی طرح لاڈو میاں کے جسم پر گرا اور اس کے چاقو والے بازو میں اپنے بازو سے پیچ ڈال دیا۔ کبن ہان نے ایک لمحہ نہ جانے دیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے دوبارہ اچھل کے اس زور کا جھٹکا دیا کہ چاقو تو لاڈو میاں کے ہاتھ سے گرا ہی گرا تھا، اس کے کلائی کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ بہت سے لوگوں نے یہ منظر دیکھا تھا۔ کبن ہان نے منٹوں سے زیادہ وقت نہیں لیا تھا۔ لوگوں نے بس 2 باتیں دیکھی، کبن ہان کا اچانک لاڈو میاں سے بھیڑنا اور اگلے چند لمحوں میں لاڈو میاں کا ہاتھ جھٹکنا۔
لاڈو میاں کے کسی اور آدمی نے بڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ چلتے چلتے کبن خان اسے کہتا گیا کہ سورج نکلنے سے پہلے وہ بازار کے اڈے پر نظر نہ آئے، اور یہی ہوا۔ سویرے کبن خان ابھی سو کے نہیں اٹھا تھا کہ لاڈو میاں کے آدمی اس کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ اڈے پر لے جانے کے لیے آئے تھے۔ کہتے تھے کہ لاڈو میاں رات کو اڈے واپس نہیں آیا، وہیں سے کہیں اور چلتا بنا۔ اب کبن خان آ کے اڈا سنبھالے۔ کبن خان نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنے ہی آدمیوں میں سے کسی کو چن لیں اور بس آئندہ لاڈو میاں کی ڈالی ہوئی رسم کا اعادہ نہ کریں۔ کبن خان نے جان بوجھ کے منع کر دیا تھا۔ ایک تو وہ اپنا اڈا ہی نہیں دیکھ پاتا تھا، دوسرے اس طرح وہ لاڈو میاں کے آدمیوں کا آپس میں جھگڑا کرا کے ان کی طاقت کمزور کر دینا چاہتا تھا۔ اڈے کی گدی کے لیے ساتھیوں کا آپس میں لڑنا لازم تھا۔ لاڈو میاں کے جانے کے بعد کئی آدمی مارے گئے، ایک کے بعد ایک۔ کبن خان بیٹھا سنتا رہا۔ پھر بازار میں لاڈو میاں کا ایک پرانا آدمی گلو کسی طور پر جم گیا۔ گلو نے بعد میں اپنا نام بدل کے گل بہار رکھ لیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک کان میں بالا پہنتا تھا، گلاب کا پھول اس میں ٹکا رہتا تھا اور گردن میں موتیا کا ہار پڑا رہتا تھا۔ جب بھی کبن خان بازار جاتا، گل بہار بالے سے پھول نکال کر فوراً جیب میں رکھ لیتا اور گردن سے ہار اتار کے کبن خان کی کلائی میں باندھ دیتا۔ لاڈو میاں کے بازار سے جانے کے بعد جتنے بھی آدمی اس کی جگہ آئے، سب کبن خان کا اتنا ہی لحاظ کرتے تھے۔ کبن نے کبھی کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی حکم نہیں چلایا، درمیان میں کبھی دخل نہیں دیا تھا۔ اڈے پر لاڈو میاں کے پرانے ساتھی ہی قابض تھے، مگر ہر طرف یہی چرچا تھا کہ بازار کے اڈے پر اصل راج کبن خان ہی کا ہے۔ بازار میں جب بھی کوئی نئی لڑکی آتی تھی، اسے لاڈو میاں کے ساتھیوں کے سامنے ناچ اور گانے کا ایک دور ضرور کرنا پڑتا تھا، مگر اب اس تقریب کا اہتمام صرف کبن خان کے لیے ہوتا تھا۔ کبن خان کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ جاموں نے ایک بار مجھے کبن خان کا واقعہ سنایا تھا۔ اس وقت یہ واقعہ گزرے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ کبن خان کے بارے میں اور بھی عجیب اور انوکھی باتیں مشہور تھیں۔ عجیب پاگل سا تھا۔ ایک دفعہ ایک نواب نے اس کی کسی بات سے خوش ہو کے اسے 10,000 روپے دیے۔ کبن خان رقم لے کے اپنے اڈے واپس جا رہا تھا کہ راستے میں ایک جگہ بھیڑ دیکھی۔ ہندوؤں کا مجمع تھا اور پنڈت زیر تعمیر مندر کے چبوترے پر کھڑا مندر کی عمارت مکمل ہونے کے لیے دان مانگ رہا تھا۔ کبن خان نے چپکے سے اپنے آدمی کے ہاتھ نوٹوں کی گڈیاں اسے بھجوا دی۔ اس سے قبل کہ پنڈت اس کا شکریہ ادا کرتا، کبن خان فوراً وہاں سے کھسک گیا۔ لوگ دیکھتے رہ گئے۔ اس کی صرف ایک بہن اور ماں ہی زندہ تھی۔ بہن کی شادی ہو گئی تھی، ماں سیتا پور میں رہتی تھی، معلوم نہیں انہیں خبر بھی ہوئی ہو یا نہیں۔ یہی کچھ تھا جو وٹھل نے کبن خان کو کلکتے کا اپنا خاص اڈا سونپ دیا تھا۔ کبن خان نے غیر ذمہ داری اور غفلت نہیں برتی ہوگی، کوئی اور بات ہوئی ہوگی۔ شولی، لالا، فدا، اڈے پر جتنے لوگ تھے سبھی کی گرفت چاقو پر مضبوط تھی۔ کانتے پلک چپکتے میں دوسرے کو بے بس کر دیتا تھا۔ اس سے چاقو گروا لینا یا چھیننا ایسا آسان نہیں تھا۔ شہر میں سبھی جانتے تھے کہ وٹھل کے آدمیوں سے چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ لمحوں میں نکل آتا ہے اور کبھی اچھا نہیں نکلتا۔ جانے ان سب کو کیا ہو گیا تھا۔ ابا جان کے ساتھ سامان اٹھائے کلی بے چین ہو رہے تھے اور ابا جان بھی۔ مارٹی بھی ہمارے پاس آ گیا تھا، وہاں ان کے پاس صرف زورا رہ گیا تھا یا کلی۔ زری کا پتہ بتا کے سامان کے ساتھ صرف ابا جان کو فیض آباد بھیج دینا بھی کسی حال میں درست نہیں تھا۔ پھر فیض آباد ہی کیوں؟ ابا جان اپنے ٹھکانے پر ہی کیوں نہ جائیں جہاں فرخ، فریال، فاربا اور اکبر کو چھوڑ کے آئے تھے؟ میں نے ان سے ان کا ٹھکانہ نہیں پوچھا تھا، مگر کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں انہیں واپس جانا ہوگا۔ ساری حجت اس سامان کے سبب سے تھی جس میں بچھو بھرے ہوئے تھے۔ ممکن ہے ابا جان خود بھی تنہا سفر کرنا پسند نہ کریں، نہ انہیں ایسا مشورہ دینا مناسب تھا، لیکن سرے دست کوئی وٹھل سے الگ ہونے اور ان کے ساتھ جانے پر تیار نہیں تھا، تو پھر انہیں کہاں ٹھہرایا جائے یا اپنے ساتھ ہی رکھا جائے؟ دوسرے اڈوں کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ بدرو کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ آخر ہم کیوں پولیس کو مطلوب ہیں، لیکن اب کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ پولیس کی نظر ہمارے بعد فوراً انہی صندوقوں پر پڑے گی۔ اتنے بڑے شہر میں انہیں چھپانے اور ابا جان کو کسی محفوظ جگہ ٹھہرانے کا کوئی گوشہ، کوئی تہخانہ کم سے کم میرے علم میں نہیں تھا۔ ہر جگہ مشکوک تھی۔ ایک کانسٹیبل کے نگاہ بھٹکنے اور صندوق کھولنے کی دیر ہوتی کہ سارے شہر کی پولیس حرکت میں آ جاتی۔ ان میں سے بہت سے پتھر ایسے تھے جن کی چمک سے آنکھیں پھٹ جائیں۔ صندوق کھلنے کی تو بات کہاں سے کہاں پہنچ سکتی تھی۔ پھر نہ ہم کچھ بتاتے نہ کچھ کھوج پاتے۔ دونوں صورتوں میں صلاحیں مقدر تھیں، ابا جان کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں وٹھل سے کہہ دیتا ہوں میں ہی چلا جاتا ہوں، لیکن ارادے کے باوجود میری زبان نہیں کھلی۔ ابا جان کو حویلی میں پہنچا کے میں فوراً لوٹ سکتا تھا، 1-1.5 دن کا فرق پڑتا۔ دوسرے دن میں پھر کلکتے میں ہوتا، مگر یہ رات کاٹنی مجھے پہاڑ معلوم ہوتی تھی۔ میں نے چھوڑ کے چلا جاؤں کیونکہ ابا جان اور ان کے ساتھ دنیا کا قیمتی ترین سامان ہے۔ میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے وٹھل بھائی، ابھی اپن کی بات سنو۔ یکا پیرو نے اچک کے نرم لہجے میں وٹھل کو مخاطب کیا۔ پیرو بھی یہی کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا،
ہمیں سے کوئی فیض آباد نہیں جائے گا، سب یہیں رہیں گے۔ ابا جان بھی، اور جس طرح ہم 2 اسٹیشن پہلے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تھے، فوراً پھر الگ ہو جاتے ہیں۔ پیرو، زورا، مارٹی اور ابا جان شہر کے کسی ہوٹل میں ٹھہر جاتے ہیں۔ وٹھل اور دوسرے لوگ ادھر ادھر کی سن گن لینے کے لیے روانہ ہو جائیں یا سیدھے اڈے کی طرف نکل جائیں۔ وٹھل نے نہ ہاں کی نہ وقت نہیں تھا۔ جامو نے کسی توقف کے بغیر اسے محمد علی اسٹریٹ پر واقع اوس درجے کے ہوٹل کا پتہ بتا دیا۔ وٹھل کی خاموشی ہی تائید تھی۔ پیرو نے اسے باقاعدہ طور پر پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ مارٹی کو لے کے آگے بڑھ گیا اور مسافروں کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ میں ان کے ساتھ نہیں گیا۔ وٹھل نے مجھے پہلے ہی ان سے الگ کر دیا تھا۔ پیرو مجھے لے جانا بھی چاہتا تو میں نہ جاتا۔ ادھر جینی ساٹے کو بلانے کے لیے بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ چند قدم کا فاصلہ طے کر کے ہم اسٹیشن سے باہر تھے۔ اچھا یہی تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے ابا جان جلد سے جلد شہر سے اور ہم سے دور ہو جائیں۔ ہوٹل بھی کوئی مناسب جگہ نہیں تھی، کسی کو بھی شک ہو سکتا تھا، مگر ایسی صورت میں پیرو ہی کی تجویز بہتر تھی۔ کلکتے میں رہ کر ہم سے قریب بھی رہے گا، دور بھی۔ کسی وقت اس کی ضرورت پڑی تو وہ برابر موجود ہوگا، وہ ہم سے اور ہم اس سے رابطہ قائم رکھ سکتے تھے۔ پیرو پہلی بار کلکتے آیا تھا۔ اڈوں کے کم ہی لوگوں نے اس کا چہرہ دیکھا ہوگا۔ درمیان میں 6 مہینے کی مدت کا فاصلہ تھا۔ ضروری نہیں تھا کہ اس کے نقوش ان کی آنکھوں میں محفوظ رہے ہوں۔ ابھی صرف بدرو نے پیرو کو ہمارے ساتھ دیکھا تھا، کسی اور کی نظر نہیں پڑی تھی۔ شاید بدرو نے توجہ نہ دی ہو۔ جس وقت اس نے ہمیں اسٹیشن پر دیکھا تھا، پیرو ہمارے ہمراہ نہیں تھا۔ پیرو کے ہمارے پاس آتے آتے ساٹے اسے دور لے جا چکا تھا اور بدرو کو اس وقت کسی اور طرف دیکھنے کی مہلت بھی نہیں ملی تھی۔ لیکن اگر بدرو نے پیرو کو دیکھ لیا تو وہ ہم سے جدا ہو کے یہ خبر عام کر سکتا تھا۔ ہم اسے منع کرتے تو ہم وہم میں پڑ جاتا۔ بدرو کیا، آگے کچھ اور آدمی بھی پیرو کو پہچان سکتے تھے۔ پیرو، مارٹی اور زورا کے چہروں پر نقاب نہیں پڑی تھی۔ ادھر وٹھل کی کلکتے میں آمد کی خبر پھیلتی، ادھر اتفاق سے کوئی پیرو کو پہچان لیتا، یا بدرو کے پیٹ کو سہار نہ ہوتی تو تانے بانے ملانے والے اپنی عادت سے باز نہ آتے۔ دونوں کی ایک ساتھ کلکتے میں آمد، دونوں کا الگ الگ ہو جانا، پیرو کا ہوٹل میں ٹھہرنا، تانگ چھانک کرنے والوں کو چکانے کے لیے بہت تھا۔ پتہ نہیں کن کن اڈوں کے آدمی وٹھل کے لیے اپنے سینے میں زہر چھپائے ہوئے ہوں گے۔ موجدار کے اڈے کے لوگ ان میں پیش تھے۔ رتنا نے انہیں اکسایا ہوگا تو انہوں نے درپردہ اس کا ساتھ دیا ہوگا، اور سب کو فکر ہوگی کہ وٹھل کسی دن کلکتے واپس نہ آ جائے۔ سب سے زیادہ فکر رتنا کو ہوگی۔ انہوں نے اپنے طور پر یہ ضرور طے کیا ہوگا کہ جیسے ہی وٹھل کلکتے آئے اسے ایک لمحے کی مہلت نہ دی جائے، پہلے ہی حلے میں اسے اس کے ساتھیوں سمیت کلکتہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا جائے۔ دوسرے اڈوں کی مدد کے بغیر رتنا تنہا یہ کام انجام نہیں دے سکتا تھا۔